السلام علیکم دوستو، جی این اسٹوری ٹی وی میں خوش آمدید۔ پیارے دوستو، کہتے ہیں کہ پورب کے شہروں میں سے ایک شہر میں ایک بادشاہ تھا۔ اس کا نام زین الملوک تھا، خوبصورت، بہادر اور انصاف پسند۔ اس کے 4 بیٹے تھے، چاروں ہی پڑھے لکھے بہادر تھے۔ خدا کی قدرت سے بادشاہ کے ہاں ایک اور بیٹا پیدا ہوا، چند ماہتاب۔ بادشاہ بہت خوش ہوا اور بڑا جشن منایا۔ نجومیوں کو بھی بلوایا اور ان سے کہا کہ اس بچے کا ذائچہ دیکھو۔ نجومیوں نے حساب کتاب لگایا اور کہا کہ یہ بچہ بڑا دھنی ہے، مال و دولت اس کے پاس بے حساب ہوگی، اور بہادر ایسا ہوگا کہ جن بھی اس کا حکم مانیں گے۔ نام اس کا انہوں نے تاج الملوک رکھا۔ پھر کہا بادشاہ کی نظر البتہ اس پر نہیں پڑنی چاہیے، کیونکہ اسے دیکھتے ہی اس کی بینائی جاتی رہے گی۔ بادشاہ کو یہ سن کر تو خوشی ہوئی کہ شہزادہ نصیب والا ہے، لیکن اس کو رنج ہوا کہ اس کو دیکھنا اس کے لیے مصیبت کا باعث ہوگا۔ اس نے نجومیوں کو رخصت کیا اور اپنے وزیر کو حکم دیا کہ شہر سے دور ایک محل میں شہزادے کو اس کی ماں کے ساتھ پہنچا دیا جائے، وہیں اس کی تعلیم و تربیت کا انتظام کیا جائے۔ وزیر نے حکم کی تعمیل کی اور شہزادہ دور ایک محل میں پرورش پانے لگا۔ کئی سال گزر گئے، شہزادہ بڑا ہو گیا اور سارے ہنر سیکھ گیا۔ ایک دن شکار پر جانے کی خواہش ہوئی۔ وہ گھوڑے پر سوار ہو کر جنگل میں پہنچا اور ایک ہرن کے پیچھے گھوڑا ڈال دیا۔ سچ ہے کہ ہونے والی بات ہو کر رہتی ہے، تقدیر کو لکھے کو کون مٹا سکتا ہے۔ اتفاق کی بات، بادشاہ بھی اس دن شکار کو آئے ہوئے تھے۔ ایک ہرن کے پیچھے گھوڑا دوڑاتے ہوئے ادھر آ نکلے۔ جوں ہی شہزادے پر نظر پڑی، ان کی بینائی جاتی رہی۔ بادشاہ کے جو وزیر ساتھ آئے تھے، انہوں نے شہزادے کو دیکھا تو سمجھ گئے کہ بادشاہ کیوں اندھا ہو گیا۔ وہ افسوس کرنے لگے۔ بادشاہ بولا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بیٹے کو دیکھ کر باپ کی آنکھیں روشن ہوں، لیکن ہوا اس کے برعکس۔ اب بہتر یہ ہے کہ شہزادے کو میرے ملک سے نکال دو اور اس کی ماں سے کہو کہ محل میں جھاڑو دیا کرے۔ بادشاہ یہ حکم دے کر محل میں واپس آ گیا اور شہزادے کو شہر سے نکال دیا گیا۔ بادشاہ کی آنکھوں کے علاج کے لیے بڑے بڑے حکیم بلائے گئے، لیکن ان سب نے ایک زبان ہو کر کہا کہ بادشاہ کی بینائی واپس آنے کی صرف ایک ہی صورت ہے، اور وہ یہ کہ گل بکاولی ان کی آنکھوں میں لگایا جائے، اس کے علاوہ کوئی علاج نہیں۔ یہ سن کر بادشاہ نے تمام ملک میں اعلان کرا دیا، جو کوئی بکاولی لائے گا یا اس کا عطا پتہ بتائے گا، اس کو بہت سارا انعام و کرام دے کر خوش کر دیا جائے گا۔ ایک عرصے تک بادشاہ اس انتظار میں رہا کہیں سے گل بکاولی کا سراغ لگے، مگر جب کہیں سے کوئی خبر نہ ملی تو وہ مایوس ہو گیا۔ ایک دن اس کے 4 بیٹے اس کے پاس آئے اور ہاتھ باندھ کر کہنے لگے کہ سعادت مند لڑکا وہی ہے جو ماں باپ کی خدمت بجا لائے، اور اس کوشش میں اس کی جان بھی چلی جائے تو وہ اس کی پرواہ نہ کرے، اور اس کو دین و دنیا کی بھلائی سمجھے۔ اس لیے آپ ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم گل بکاولی کو تلاش کرنے جائیں۔ بادشاہ بولا، میں پہلے ہی اپنی آنکھیں کھو چکا ہوں اور اس غم میں مبتلا ہوں، اب تمہیں بھی کھو دوں، یہ صدمہ میں برداشت نہیں کر سکتا۔ شہزادوں نے ضد کی کہ بادشاہ ان کو جانے کی اجازت دے دے۔ مجبوراً بادشاہ نے ان کو اجازت دے دی اور وزیروں کو حکم دیا کہ سفر کے لیے جو سامان ضروری ہو وہ شہزادوں کو مہیا کر دیا جائے۔ بادشاہ کے حکم کی تعمیل ہوئی اور سامان اور لشکر جتنا چاہیے تھا وہ انہیں دے دیا گیا۔ شہزادے بادشاہ سے رخصت ہو کر گل بکاولی کی تلاش میں چل پڑے۔ 4 شہزادے اپنے سفر پر چلے جا رہے تھے۔ اتفاقاً ایک مقام پر شہزادی تاج الملوک سے، جسے بادشاہ نے شہر بدر کر دیا تھا، ان کی مٹ بھیڑ ہو گئی۔ تاج الملوک نے کسی سے پوچھا کہ یہ کون ہیں اور کہاں جاتے ہیں؟ اس آدمی نے بتایا، یہ فلاں بادشاہ کے بیٹے ہیں، ان کا باپ اندھا ہو گیا اور یہ اس کے علاج کے لیے گل بکاولی کی تلاش میں نکلے ہیں۔ شہزادے تاج الملوک نے دل میں کہا، مجھے بھی چاہیے کہ میں اپنے بھائیوں کے ساتھ گل بکاولی کی تلاش میں جاؤں، شاید قسمت یاوری کرے اور یہ پھول مجھے مل جائے، ورنہ اس بہانے سے میں اپنے باپ کے ملک سے باہر چلا جاؤں گا۔ یہ دل میں ٹھان کر ایک سردار کے پاس، جس کا نام سعید تھا، وہ گیا اور ادب سے اسے سلام کیا۔ اس کی نظر جو شہزادے پر پڑی تو دیکھا ایک خوبصورت نوجوان، چاند سا چہرہ اس کے سامنے کھڑا ہے۔ اس نے پوچھا، تم کون ہو؟ کہاں سے آئے ہو؟ شہزادے تاج الملوک نے کہا، میں بیچارہ غریب مسافر ہوں،
بے سہارا ہوں، نہ کوئی میرا دوست ہے کہ میری غمخواری کرے اور نہ کوئی میرا مددگار جو میری مدد کرے۔ سعید نے اس کی یہ بات سن کر اسے اپنے پاس رکھ لیا اور روز بروز اس کی خاطرداری کرنے لگا۔ ایک دن بادشاہ زین الملوک کے چاروں بڑے بیٹے جو شہر فردوس کے باہر ایک دریا کے کنارے خیموں میں ٹھہرے ہوئے تھے، اپنے گھوڑوں پر سوار سیر کرنے کے لیے شہر میں آئے۔ ادھر ادھر کی سیر کرتے ہوئے شام کو وہ ایک شاندار محل میں پہنچے جس کے دروازوں پر زری کے پردے لٹکے ہوئے تھے۔ انہوں نے وہاں ایک آدمی سے پوچھا کہ یہ عالیشان مکان کس کا ہے؟ اس نے جواب دیا، اس کی مالکہ ایک عورت ہے جس کا نام دلبر ہے۔ شہزادے بڑے حیران ہوئے، کہنے لگے، اللہ اکبر، یہ شاہی محل اس کو کہاں سے ملا؟ وہ آدمی کہنے لگا، یہ عورت اپنے زمانے کی بہت خوبصورت، ہنرمند اور گانے بجانے کی ماہر ہے۔ اس کے دروازے پر ایک نکارہ رکھا ہوا ہے، جو اس سے ملنا چاہتا ہے نکارہ بجا دیتا ہے۔ دلبر اس کو بلا لیتی ہے اور مہمانداری کرتی ہے۔ ایک رات اپنے ہاں ٹھہرانے کے 1,00,000 روپیہ لیتی ہے۔ شہزادے جو اپنے مال و دولت پر نہایت مغرور تھے، کسی کو اپنے برابر کا نہیں سمجھتے تھے، یہ سن کر اس کے دروازے پر گئے اور بے تحاشا نکارہ بجا دیا۔ نکارے کی آواز سنتے ہی دلبر خوش ہو گئی کہ کوئی موٹا تازہ شکار آیا ہے۔ وہ جھٹ پٹ بناؤ سنگار کے زیور سے آراستہ ہو گئی، لال موتی ہیرے زمرد پہن کر بن ٹھن کر بیٹھ گئی۔ جب شہزادے اندر آئے تو اس نے ان کا استقبال کیا اور ان کو سونے کی کرسیوں پر بٹھایا۔ کچھ دیر بعد کھانا لگایا گیا۔ کھانے پینے میں مختلف قسم کے کھانے اور مشروب لائے گئے۔ اس طرح کھانے پینے میں آدھی رات گزر گئی۔ دلبر نے شہزادوں کو چوسر کھیلنے کی دعوت دی۔ بساط بچھا کر بلی کے سر پر چراغ رکھا اور 1,00,000 روپے کی بازی بد کر کھیلنے لگی۔ لکھنے والوں نے یوں لکھا ہے کہ شہزادے اس آدھی رات کے عرصے میں 50,00,000 روپے ہار گئے۔ جب صبح ہونے لگی تو دلبر نے بساط لپیٹی اور شہزادے اپنی قیام گاہ لوٹ گئے۔ دوسرے دن جب سورج چھپا اور رات ہوئی تو شہزادے اسی آن بان سے پھر دلبر کی حویلی میں پہنچے۔ نکارہ بجایا۔ دلبر نے اسی طرح ان کا استقبال کیا اور انہیں سونے کی کرسیوں پر بٹھا دیا۔ تھوڑی دیر میں خوبصورت کنیزیں خدمت میں حاضر ہوئیں اور طرح طرح کے کھانے سونے چاندی کے برتنوں میں لا کر دسترخوانوں پر چن دیے۔ کھانے کے بعد چوسر منگوایا، 10,00,000 روپے کی بازی لگائی اور کھیلنے لگی۔ پھر جب شہزادے اپنا مال و متاع، نقد و جنس، ہاتھی گھوڑے، جو کچھ ان کے پاس تھا، سب ہار گئے تو دلبر نے بساط لپیٹی اور بولی، اے نوجوانوں، تم سب کچھ ہار گئے ہو، تمہارے پاس کچھ نہیں رہا، جاؤ اپنے گھر کا راستہ لو۔ شہزادے بولے کہ ہم ایک بازی تم سے اور کھیلیں گے، اگر ہماری قسمت نے ساتھ دیا تو اپنا ہارا ہوا مال تم سے واپس لے لیں گے، ورنہ ہم چاروں تمہارے غلام ہیں۔ یہ شرط لگا کر شہزادوں نے پھر کھیلنا شروع کیا، لیکن اب کی بار بھی وہ بازی ہار گئے۔ دلبر نے ان کو اپنا غلام بنا کر قید خانے میں بھیج دیا۔ شہزادوں کا لشکر، نوکر چاکر سب تتر بتر ہو گئے۔ تاج الملوک کو جب اس کا علم ہوا تو اس نے سوچا کوئی تدبیر ایسی کرنی چاہیے کہ اس کے بھائی دلبر کے کیسے آزاد ہو جائیں۔ یہ سوچ کر شہر میں ایک امیر آدمی کی حویلی پر گیا اور دربانوں سے بولا، میں ایک مسافر ہوں، گھر بار نہیں ہے، کسی قدردان کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ اس حویلی کے مالک کی بڑی تعریف سنی تھی، یہ سوچ کر میں یہاں آیا ہوں کہ وہ اگر مجھے اپنا خادم بنا لیں تو میں دل و جان سے ان کی خدمت کروں۔ ایک دربار نے جا کر امیر کی خدمت میں شہزادی کی کیفیت بیان کی۔ امیر بولا، اسے حاضر کرو۔ دربان اسے لے گیا۔ امیر نے شہزادہ تاج الملوک کے چہرے پر ایک نگاہ ڈالی تو کہنے لگا، یا الہی، یہ کیا آسمان سے سورج انسان کی شکل میں اتر آیا یا یہ جنت کا کوئی غلامان آیا ہے؟ پھر اس نے تاج الملوک کو ملازم رکھ لیا۔ جب تاج الملوک کو امیر کی خدمت میں کئی مہینے گزر گئے اور اس نے اپنی تنخواہ میں کچھ روپے جمع کر لیے تو ایک دن امیر سے کہنے لگا، میرا ایک دوست اس شہر میں آیا ہے، اگر اجازت ہو تو میں کچھ دیر کے لیے اس سے ملنے چلا جایا کروں۔ امیر نے اسے اجازت دے دی۔ اب شہزادہ تاج الملوک نے یہ کیا کہ روزانہ چوسر کھیلنے والوں کے پاس جا بیٹھتا اور ان سے کھیل سیکھتا رہا۔ جب وہ تمام چالیں اچھی طرح سیکھ گیا اور ماہر کھلاڑی بن گیا تو وہ دلبر کی حویلی پر گیا۔
جس نے اس کے شہزادے بھائیوں کو عیاری اور چالاکی سے ہرا کر اپنا غلام بنا لیا تھا۔ اس نے ایک بڑھیا کو دیکھا جو اندر سے آ رہی تھی۔ اس نے کسی سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ اس آدمی نے بتایا کہ یہ دلبر کی خاص ملازمہ ہے اور وہ اس سے مشورہ لیے بغیر کوئی کام نہیں کرتی۔ تاج الملوک نے دل میں سوچا کہ اس بڑھیا کو رام کرنا چاہیے تاکہ اس کی مدد سے وہ اپنی مقصد میں کامیابی حاصل کی جا سکے۔ یہ سوچ کر وہ اس دن تو چپ چاپ واپس چلا آیا۔ پھر ایک دن جب بڑھیا حویلی سے باہر آ رہی تھی، اس کے پاس گیا، سلام کیا اور اس کے پاؤں پر سر رکھ کر بے اختیار رونے لگا۔ بڑھیا نے پوچھا، تو کون ہے اور کہاں سے آیا ہے؟ پاگل ہے یا کسی نے تجھ پر ظلم کیا ہے جو یوں پھوٹ پھوٹ کر روتا ہے؟ شہزادہ بولا، اماں، میں ایک مسافر ہوں۔ اس شہر میں میرا کوئی جاننے والا نہیں۔ اللہ کے سوا میرا کوئی سہارا نہیں۔ پورب دیس میں میرا وطن ہے۔ میری ایک دادی تھی، کوئی سال بھر ہوا کہ وہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئی۔ تمہیں دیکھا تو وہ مجھے یاد آ گئی۔ اگر میرے حال پر ترس کھاؤ اور میری غریبی اور بے کسی پر رحم کرو تو میں تمہارا ہو جاؤں اور دادی کی جگہ تمہیں اپنا سمجھوں۔ شہزادے نے کچھ اس طرح سے باتیں کی کہ بڑھیا کو رحم آ گیا اور وہ کہنے لگی، اے نوجوان، میرا بھی اس دنیا میں کوئی نہ رہا۔ آج سے میں تیری دادی اور تو میرا پوتا۔ پھر تاج الملوک نے کہا، دادی، میں ایک جگہ نوکر ہوں، مالک کی خدمت ضروری ہے، روزانہ تمہارے پاس نہیں آ سکوں گا، کبھی کبھی آ جایا کروں گا۔ بڑھیا بولی، بیٹا کوئی بات نہیں۔ شہزادے نے اگرچہ کہا تھا کہ وہ روزانہ نہیں آ سکتا، لیکن وہ بڑھیا کے پاس روزانہ جاتا رہا اور چاپلوسی کی باتیں کر کر کے آہستہ آہستہ اس کا رازدار بن گیا۔ اسی طرح کچھ دن اور گزر گئے۔ ایک دن شہزادہ کچھ روپے اس کے پاس لے گیا اور کہنے لگا، دادی جان، یہ روپے رکھ لیں، اگر کسی کام میں ضرورت ہو تو خرچ کر لینا۔ بڑھیا بولی، بیٹا، میں تیرے روپے لے کر کیا کروں گی؟ اللہ کا دیا میرے گھر میں سب کچھ ہے، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں۔ اگر تجھے کسی کام کے لیے کچھ چاہیے تو یہ سب مال و اسباب تیرا ہے، بلا جھجک استعمال کر لینا۔ غرض یہ، جب شہزادے نے بڑھیا کو اپنے ہر حال میں مہربان پایا تو ایک روز ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہوئے کہنے لگا کہ یہ کیا بات ہے، جو بھی تمہاری مالکہ کے ساتھ چوسر کھیلتا ہے وہ اس سے ہار جاتا ہے۔ بڑھیا نے جواب دیا، بیٹا یہ ایک راز ہے، خبردار اس کا ذکر کسی سے نہ کرنا۔ اگر یہ راز ظاہر ہو گیا اور میری مالکہ کو اس کا پتہ چل گیا تو میری خیر نہیں۔ شہزادہ بولا، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں کسی کو کچھ بتاؤں؟ بڑھیا بولی، تو لو سنو، اس نے ایک بلی اور چوہے کو پال کر یہ سکھایا ہے کہ جب وہ بلی کے سر پر چراغ رکھے تو بلی چپکی بیٹھی رہے اور چوہا چراغ کے سائے میں چھپا رہے۔ بازی کے دوران اگر کوئی پانسا اس کے خلاف ہو تو بلی سر ہلا کر بساط پر اندھیرا کر دے اور چوہا جلدی سے پانسا اس کی مرضی کے مطابق بدل دے۔ اس طرح جو کوئی اسے کھیلنے کے لیے آتا ہے وہ بیچارہ بازی ہار جاتا ہے اور یہ بلی چوہے کی مدد سے بازی جیت لیتی ہے۔ لیکن یہ راز آج تک کسی کھلاڑی پر نہیں کھلا، تک جو بھی اس سے کھیلنے آیا ہے وہ ہار کر ہی اٹھا ہے۔ تاج الملوک کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو وہ بازار گیا اور ایک نیولے کا بچہ لے کر اسے آستین میں رکھ دیا اور یہ سکھانے لگا کہ جو ہی وہ چٹکی بجائے نیولا چیتے کی طرح آستین سے کود کر باہر آ جائے۔ پھر ایک دن بڑھیا سے کہنے لگا، میں اب اپنی نوکری سے بیزار ہو گیا ہوں، اگر تم 1000 روپے سے میری مدد کر دو تو میں کوئی کاروبار کروں۔ بڑھیا نے کوٹھڑی میں لے جا کر کہا، دیکھ بیٹا، یہ سب روپے حاضر ہیں، جتنے چاہے لے لے۔ تب شہزادے نے اس سے 1000 روپے لیا اور امیر کے پاس گیا، کہنے لگا، میرے ایک دوست کی شادی ہے، اگر کوئی مجھے اچھا سا لباس دے دیں تو میں وہاں چلا جاؤں اور میری عزت ہو۔ امیر نے اپنا ایک قیمتی لباس شہزادے کو دیا اور بولا، میرے گھوڑوں میں سے جو گھوڑا تمہیں پسند ہو وہ لے جا۔ اس طرح شہزادہ تاج الملوک شاندار لباس پہن کر امیر کے گھوڑے پر سوار ہو کر دلبر کی حویلی میں پہنچا اور گھوڑے سے اتر کر سیدھا اندر چلا گیا۔ دلبر نے جو ایک شان و شوکت والے نوجوان کو آتا دکھا تو گھبرا گئی اور استقبال کو دوڑی۔ شہزادہ بولا، تم ایک مدت سے شہر میں رہتی ہو، مسافروں کی خاطر تواضع کرتی ہو اور میں اس شہر کے حاکم خاص کا آدمی ہوں، تو نے کبھی میری طرف توجہ کیوں نہیں کی؟ بہرحال کچھ تحفے مجھے بھی دے دے۔ دلبر نے شہزادے کو عزت و احترام کے ساتھ جڑاؤ کرسی پر بٹھایا
और खुद हटकर नीचे बैठ गई। इसी दौरान शाम हो गई। तब शहजादे ने दिलबर से कहा, मैंने सुना है तुझे चौसर खेलने का बड़ा शौक है, आ एक बाजी खेलें। दिलबर ने पहले तो इनकार किया, लेकिन फिर शहजादे के कहने पर बिसात बिछाई और बिल्ली के सर पर चिराग रखकर 1 लाख रुपए की बाजी लगाकर पासा फेंका। पहली बाजी तो शहजादे ने जानबूझकर हार दी और दिलबर ने चूहे बिल्ली की मदद से जीत ली। फिर दूसरी बाजी रखकर खेलने बैठी। अब जो एक पासा गलत पड़ा तो दिलबर के इशारे पर बिल्ली ने सर हिलाया। चूहे ने चाहा कि इसका पासा पलट दे। शहजादे ताजुल मुलूक ने चुटकी बजाई। न्योला लपक कर आस्तीन से बाहर निकला। चूहा तो उसकी सूरत देखकर भाग गया और बिल्ली पर दहशत तारी हो गई। वो भी चिराग फेंक कर हवा हो गई। शहजादे ने बिगड़ कर कहा, ये तूने क्या तमाशा बनाया है? तेरे घर में दौलत की कमी नहीं, लेकिन चिराग रखने के लिए एक शम्मादान भी नहीं। दिलबर इसके ये कहने से शर्मिंदा हो गई। उसी वक्त जड़ाव शम्मादान मंगा कर रखा और फिर से खेल शुरू हो गया। कहने वाले कहते हैं कि उस एक रात में शहजादे ताजुल मुलूक ने 7 करोड़ रुपए जीते। फिर जब सुबह होने लगी तो ताजुल मुलूक बोली, अब जहां पनाह के नाश्ते का वक्त आने वाला है, अगर मैं इस वक्त उनके हजूर ना जा सका तो बहुत बुरा होगा। यह कहकर वो उठ खड़ा हुआ और अपनी जीती हुई रकम शाम के वादे पर दिलबर के पास छोड़कर अमीर की खिदमत में हाजिर हो गया। दूसरे रोज ताजुल मुलूक ने शाम के इंतजार में तमाम दिन जूं का तू काटा। जब सूरज डूबने लगा तो सज सजाकर एक तेज रफ्तार घोड़े पर सवार होकर दिलबर की हवेली में पहुंचा। दिलबर को शहजादे के आने की खबर मिली तो वो उसके इस्तकबाल को दरवाजे पर पहुंची और पहले की तरह अंदर लाकर सुनहरी जड़ाव कुर्सी पर बिठा दिया। फिर खाना खाने के बाद करोड़ों रुपए की बाजी खेलने लगे। कहते हैं कि आधी रात तक दिलबर ने करोड़ सवा करोड़ जो उसके खजाने में थे सब हार दिए। उसके बाद घर के सामान की बारी आई। दिलबर वो भी हार गई। इस पर शहजादे ने कहा, अब तेरे पास बाकी कुछ ना रहा। अलबत्ता पूरब और पश्चिम के शहजादे हैं जो तूने कैद किए हैं, इन पर भी एक बाजी खेल। अगर तू जीती तो लाख रुपए तुम्हें दूंगा, नहीं तो तेरी कैद में जो लोग कैद हैं उनको भी मैं ले जाऊंगा और जो चाहूंगा सो करूंगा। दिलबर इस बात पर राजी हो गई। पलक मारते ही शहजादे ने वो बाजी भी जीत ली। तब दिलबर कहने लगी, ऐ जवान बख्त, मैं एक बार और अपना नसीब आजमाऊंगी। अगर ये बाजी मैं जीत गई तो मुझे मेरा सारा रुपया और सामान वापस करना होगा जो तूने जीता है। अगर हार गई तो मैं तेरी लोंडी बनकर रहूंगी। शहजादे की किस्मत का सितारा चमक रहा था। जरा सी देर में इसने वो बाजी भी जीत ली। अब दिलबर खड़ी हो गई और शहजादा ताजुल मुलूक से कहने लगी, ऐ जवान, सारी दुनिया के बादशाहों ने मुझे जीतना चाहा, लेकिन कोई जीत ना सका। तेरी किस्मत बुलंद थी, तूने मुझे जीत लिया। अब ये घर तेरा है, मुझसे शादी कर और शान और शौकत के साथ बाकी उम्र यहीं गुजार। ताजुल मुलूक बोला, ये मुझसे नहीं हो सकेगा। मुझे एक बड़ी मुहिम दरपेश है। अगर अल्लाह ने मुझ पर करम किया और मैं कामयाब हो गया, तू भी कामयाब होगी। अब ये तमाम बातें छोड़कर अल्लाह की इबादत में लग जा और 12 साल तक मेरा इंतजार कर। दिलबर बोली, ए नौजवान, इस कम उम्री में तुझे ऐसी क्या मुहिम दरपेश है कि ऐशो इशरत और आराम और चैन की जिंदगी छोड़कर सफर की मुसीबतें उठा रहा है? मुझे बता, ताकि मैं भी तेरे साथ चलूं और जब तक ये मुहिम सर ना हो तेरे साथ रहूं। तेरे बगैर ये हवेली मेरे लिए कैद खाना होगी। पहले तो शहजादे ने उसे टालने की कोशिश की, लेकिन जब इसका इसरार बढ़ा तो बोला, सुन, मेरा नाम ताजुल मुलूक है। मैं शर्किस्तान के बादशाह ज़ैनुल मुलूक का बेटा हूँ। तकदीर से मेरे बाप की आंखें जाती रहीं। कीमों और तबीबों ने फैसला किया कि गुल बकावली के सिवा इसका कोई इलाज नहीं। मेरे चारों भाई जो अब तेरी कैद में कैद हैं, उस दिन से वो गुल बकावली की तलाश में निकले थे। मैं भी उनसे छुपकर उसी की तलाश में हूँ। वो तो तेरे मकरू फरेब में फंस गए। मैं सैकड़ों हीले बहानों से तुझ तक पहुँचा और कामयाब हुआ। अब मैं गुल बकावली की तलाश में जा रहा हूँ। अगर ये फूल मुझे मिल गया तो क्या कहने, वरना मैं इसकी तलाश में अपनी जान दे दूंगा। दिलबर बोली, ऐ शहजादे, ये क्या गलत ख्याल तुम्हारे दिल में आया है? जर्रे की क्या मजाल कि वो सूरज तक पहुँचे और परिंदे की क्या ताकत कि वो हवा का मुकाबला करे। सुनो,
बकावली परियों के बादशाह की बेटी है। उसके बाग में ये फूल है। उस बाग की दीवारें इतनी ऊंची हैं कि सूरज की शुआएं भी वहां नहीं पहुंचती। हजारों देव उसकी हिफाजत के लिए चारों तरफ पहरा देते हैं। किसी जानवर की ये ताकत नहीं कि वो बिना इजाजत इस बाग में दाखिल हो सके। बेशुमार परियां पासबानी के लिए हवा पर मुकर्रर हैं कि कोई परिंदा पर ना मारे। इसके अलावा जमीन पर सांप और बिच्छू पहरेदारी करते हैं ताकि कोई इस रास्ते से भी अंदर दाखिल ना हो सके। जमीन के नीचे चूहों का बादशाह हजारों चूहों के साथ रात दिन पहरा देता है ताकि सुरंग के रास्ते वहां तक कोई ना जा सके। सच तो ये है, अगर चींटी भी चाहे कि रेंगती हुई किसी बहाने तक पहुंचे तो ये मुमकिन नहीं। तो ऐ शहजादे, तुम इस खतरनाक काम में हाथ ना डालो। बड़े कहते हैं कि अपने आप को हलाकत में ना डालो। शहजादा बोला, अगर मेरी नीयत सही और इरादा पुख्ता है तो मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाऊंगा और वो फूल मेरे हाथ में आएगा। अगरचा इंसान कुव्वत में देव से कम है, लेकिन अकल और समझ में उससे बढ़कर है। फिर शहजादा बोला, ए दिलबर, क्या तुमने ये किस्सा नहीं सुना? किसी जंगल में एक रोज एक ब्राह्मण का गुजर हुआ। उसने देखा एक शेर मोटी रस्सी से जकड़ा हुआ एक पिंजरे में बंद है। शेर ने ब्राह्मण को देखकर बड़ी आजिज़ी से कहा, ए देवता, अगर तू मेरी हालत जार पर रहम करे और इस कैद से मुझे रिहाई दिलाए तो मैं किसी दिन तेरे काम आऊँगा। शेर की इस आजारी पर सीधे साधे ब्राह्मण को तरस आ गया। उस बेवकूफ़ ने यह ना सोचा कि शेर तो इंसान का दुश्मन है, उसकी बात पर एतबार नहीं करना चाहिए। पिंजरे का दरवाज़ा खोलकर उस रस्सी को खोल दिया जिससे शेर के हाथ पांव बंधे हुए थे। खूनख्वार शेर ने कैद से आज़ाद होते ही कमअकल ब्राह्मण को गर्दन से पकड़कर अपनी पीठ पर डाल लिया और वहां से चल पड़ा। ब्राह्मण बोला, ऐ शेर, मैंने तुझसे इस उम्मीद पर भलाई की कि तू मेरे साथ नेकी करेगा, लेकिन तेरा इरादा मेरे साथ बुराई करने का है। शेर बोला, हमारे मजहब में नेकी का बदला बदी है। अगर मेरे कहने का एतबार ना हो तो चल किसी दूसरे से पूछवा दूं, जो वो कहेगा सो सही। इस बात पर वो ब्राह्मण राजी हो गया। उस जंगल में एक पुराना बरगद का दरख्त था। शेर और ब्राह्मण उसके पास पहुंचे। शेर ने दरख्त से पूछा। उसने जवाब दिया, शेर सच कहता है, इस वक्त में नेकी का बदला बदी के सिवा कुछ नहीं। ए ब्राह्मण सुन, मैं रास्ते में एक पांव पर खड़ा हूँ और सब छोटे बड़े मुसाफिरों पर साया करता हूँ, लेकिन जो मुसाफिर गर्मी का मारा हुआ मेरे साए में आकर दम लेता है, बैठकर हवा खाता है, वो चलते वक्त अपने सर पर साया करने के लिए मेरी डाली तोड़कर ले जाता है। कोई मेरी शाख तोड़कर लाठी बनाता है। कहो, भलाई का बदला बुराई है कि नहीं? शेर बोला, कहो देवता, अब क्या कहते हो? ब्राह्मण बोला, किसी और से भी पूछ लो, फिर जो जी चाहे करना। शेर आगे बढ़ा। सामने से एक गीदड़ टीले पर बैठा नजर आया। इसने शेर को देखा तो भागने का इरादा किया। शेर ने ललकारा, ए गीदड़, डरने की जरूरत नहीं, हम एक बात पूछने तेरे पास आए हैं। गीदड़ बोला, आपको जो कुछ कहना है दूर से कहिए, क्योंकि आपके डर से मेरे होश उड़े जाते हैं। शेर बोला, इस ब्राह्मण ने मेरे साथ नेकी की है और मैं इससे बुराई का इरादा रखता हूँ। बता, इस मामले में तू क्या कहता है? गीदड़ बोला, ये बात जो आप कह रहे हैं मेरी समझ में नहीं आई कि आदमी की क्या मजाल वो जानवरों के शहंशाह के साथ कोई नेकी करे। मुझे इस बात का हरगिज यकीन नहीं आएगा जब तक मैं अपनी आंखों से ना देख लूं। शेर बोला, अच्छा, हम अभी दिखाते हैं। फिर शेर ब्राह्मण को लिए आगे आगे। गीदड़ आहिस्ता आहिस्ता उनके पीछे रवाना हुआ। थोड़ी देर बाद तीनों पिंजरे के पास पहुंच गए। ब्राह्मण बोला, ए गीदड़, शेर इस पिंजरे में बंद था, मैंने उसे रिहाई दिलाई, मैंने उसके साथ नेकी की, ये मेरे साथ बुराई करना चाहता है, बताओ क्या ये सही है? गीदड़ बोला, इतना बड़ा शेर इस छोटे से पिंजरे में कैसे था? अब ये मेरे सामने फिर इस पिंजरे में जाए, जिस तरह इसके हाथ पांव बंधे थे उसी तरह इसके हाथ पांव बांधे और फिर मेरे सामने खोले तो मैं मानूंगा। चुनाचा शेर पिंजरे के अंदर चला गया और ब्राह्मण उसके हाथ पांव बांधने लगा। गीदड़ बोला, अगर इसके बांधने में पहले से कुछ फर्क हुआ तो मैं हरगिज कोई फैसला नहीं दे सकूंगा। ब्राह्मण ने गीदड़ के कहने पर शेर को अच्छी तरह और मजबूती से पिंजरे के साथ बांध दिया और दरवाजा बंद करके बोला, ए गीदड़, देख, इस तरह ये बंद था,
اور میں نے اسے کھولا۔ گیدڑ بولا، تیری عقل پر پتھر پڑیں اے نادان، ایسے طاقتور دشمن سے نیکی کرنا خود اپنے پاؤں پر کلاڑی مارنا ہے۔ تجھے دشمن کی کیسے چھڑانے کی کیا ضرورت تھی؟ جا اپنی راہ لے، اب تیرا دشمن پہلے کی طرح قید ہو گیا۔ شہزادے تاج الملوک نے کہا، اے دلبر، میں نے یہ کہانی تمہیں یہ بتانے کے لیے سنائی ہے کہ روحانی طاقت جسمانی طاقت سے زیادہ ہوتی ہے، لہٰذا اب تمہارا فرض ہے پورب پچھم کے جن شہزادوں کو تم نے قید کیا ہے ان کو چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ تمہیں بھی دوزخ کی قید سے نجات دے گا۔ یہ کہہ کر شہزادے تاج الملوک نے رخصت چاہی اور دلبر کو تاکید کی کہ میرے بھائیوں کا خیال رکھنا، جب تک میں واپس نہ آؤں ان کی حفاظت کرنا۔ شہزادہ تاج الملوک شہر سے نکلا اور ایک راہ پر چل پڑا۔ چلتے چلتے کئی روز کے بعد ایک ایسی خارداری میں پہنچا کہ پریشان ہوا، لیکن دل کو ڈھارس دی اور کہنے لگا، یہ تو پہلی منزل ہے، ابھی تو مجھے بہت دور جانا ہے، اگر میں ابھی سے ہمت ہار گیا تو کیا ہوگا؟ اللہ کا نام لے کر آگے بڑھ، دیکھ اللہ کیا کرتا ہے۔ جنگل میں ہر طرف اندھیرا تھا، درندوں کا مسکن تھا۔ کافی عرصے تک شہزادہ ادھر ادھر دوڑتا پھرا، جھاڑیوں کی رگڑ سے بدن چھل گیا۔ شہزادے نے اس طرح مصیبت اٹھا کر اور مشقت برداشت کر کے بالآخر اس جنگل کو پار کیا۔ شہزادہ کچھ دور گیا تو ایک اسے پہاڑ نظر آیا۔ غور سے دیکھا تو وہ ایک دیو تھا۔ جب وہ اس کے نزدیک پہنچا تو اس ظالم نے اپنے قد کو بلند کیا اور آسمان کو چھونے لگا، پھر مارے خوشی کے بادل کی طرح گرج کر یوں بولا، قربان جاؤں اس خالق کے جس نے مجھے ایسا ترملا یہاں بیٹھے بٹھائے پہنچا دیا۔ پھر شہزادے سے کہنے لگا، اے نوجوان، کیوں اپنا دشمن بنا بیٹھا ہے کہ یہاں موت کے منہ میں آ گیا؟ شہزادہ دیو کو دیکھ کر ڈر گیا، چہرے کا رنگ اڑ گیا اور منہ پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ بولا، اے دیو، تو میرا حال کیا پوچھتا ہے؟ میں زندگی سے بیزار ہوں، اگر مجھے اپنی جان پیاری ہوتی تو ہرگز اپنی موت کے منہ میں ہاتھ نہ ڈالتا، تجھ سے خون خواری کے دام میں گرفتار نہ ہوتا۔ تو میری مصیبت کا خاتمہ کر اور بلا جھجک میرا کام تمام کر، میرے لیے زندگی کا ہر لمحہ بھاری ہے۔ دیو کو شہزادے تاج الملوک کی درد بھری باتوں پر رحم آ گیا۔ وہ قسم کھا کر بولا، اے آدم زاد، میں تجھے ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، بلکہ میں تجھے اپنی پناہ میں رکھ کر جس مطلب کے لیے تو نکلا ہے اس کو حاصل کرنے میں تیری مدد کروں گا۔ دیو ہر روز شہزادے پر شفقت زیادہ کرتا اور اسے بار بار دلاسے دیتا۔ تاج الملوک بھی اس سے میٹھی میٹھی باتیں کر کے اس کا دوست بن گیا۔ ایک روز دیو نے مہربان ہو کر اس سے پوچھا، تیرا کوئی بھی کام میں نے نہیں کیا، اگر تمہارا کوئی کام ہے تو مجھے بتا۔ تاج الملوک بولا، میں نے سنا ہے کہ دیو اکثر جھوٹے وعدے کر لیتے ہیں، اپنی بات پر قائم نہیں رہتے۔ دیو بولا، میں قسم کھاتا ہوں۔ دیو نے مجبور ہو کر قسم کھائی اور بولا، اچھا آپ بتاؤ تم کیا چاہتے ہو؟ تاج الملوک نے کہا، ایک عرصے سے مجھے گل بکاولی کے ملک کی سیر کی خواہش ہے، مجھے اس سرزمین پر پہنچا دے، یہی میری آرزو ہے۔ یہ سنتے ہی دیو نے ایک ٹھنڈی سانس لی، دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پیٹ کر بے ہوش ہو گیا۔ 1 گھنٹے کے بعد جب اسے ہوش آیا تو ہائے ہائے کرنے لگا اور پھر رونی صورت بنا کر کہنے لگا، اے آدم زاد، اللہ تعالیٰ نے تیری موت میرے ہاتھ سے نہیں لکھی، لیکن میری زندگی کی ڈور تیرے ہاتھ میں تھما دی۔ بکاولی پریوں کی بادشاہ کی بیٹی ہے، 18,000 دیو بلکہ اس سے بھی زیادہ اس کے باپ کے غلام ہیں، وہ ہر طرف سے اس کے ملک کی حفاظت کرتے ہیں۔ میں تو ایک طرف، وہاں کے خاص چوکیدار جو اس ملک کے کمرے نزدیک ہیں، انہوں نے بھی شہر کی 4 دیواری کو نہ دیکھا ہوگا۔ کسی جاندار کی کیا طاقت وہاں تک پہنچ سکے؟ بے شمار پریاں دن رات نگہبانی میں مشغول رہتی ہیں تاکہ کوئی پرندہ وہاں پر نہ مارے۔ پھر بھلا میں تجھ کو وہاں تک کیسے پہنچاؤں؟ اور جو نہ پہنچاؤں تو یقین ہے کہ جو قسم میں نے کھائی ہے اس کی وجہ سے میں اپنی جان سے جاؤں۔ اب تو ایک کام کر، آج پھر اس طرح کا کھانا پکا اور دیکھ کہ پردہ غیب سے کیا ظاہر ہوتا ہے اور میری کوشش سے کام بنتا ہے کہ نہیں۔ تاج الملوک نے ایسا ہی کیا۔ جب دیو نے دیکھا کہ کھانا تیار ہے تو ایک چنگھاڑ ماری، فوراً شمال کی طرف سے ایک اور دو پہاڑ جیسا آ پہنچا۔ دونوں ایک دوسرے سے ہاتھ ملا کر بیٹھ گئے۔ پھر تاج الملوک پر دوسرے دیو کی نظر پڑی۔ شہزادے نے اسے جھک کر سلام کیا۔ اس کے سلام کرنے سے دیو نے حیران ہو کر
پہلے دیو سے کہا، اے بھائی، یہ بڑے تعجب کی بات ہے، اب تک کسی نے دیکھا نہ سنا کہ ایک دیو کسی آدمی سے دوستی ہو گئی، دونوں ایک جگہ رہتے ہوں۔ یہ آدمی یہاں کیسے ہے؟ دیو بولا، بھائی، اس آدم زاد نے مجھ کو نہایت ممنون کیا ہے، مجھے کسی طرح بھی اس کے ساتھ کوئی برائی منظور نہیں، تجھ کو اس لیے بلایا ہے کہ تو بھی اس کے ہنر سے واقف ہو جا۔ یہ کہہ کر اس نے شہزادے تاج الملوک کا تیار کیا ہوا کھانا اپنے دوست کے سامنے رکھا۔ وہ اس مزیدار کھانے کا لقمہ منہ میں رکھتے ہی خوشی سے ناچنے لگا، اور کھا پی کر اس نے اپنے میزبان سے پوچھا، کہو بھائی، تم سے آج تک اس آدمی نے کوئی کام لیا؟ دیو بولا، یہ شخص ایسے کام کے لیے کہتا ہے جو میری پہنچ سے باہر ہے، اگر تو مہربانی کرے تو شاید کامیاب ہو جائے۔ اس نے پوچھا، ایسی کون سی بات ہے جو تم عاجز ہو گئے؟ دیو بولا، اس کو ملک بقاولی کی سیر کی خواہش ہے، اگر تو مدد کرے اور اس کی خواہش پوری کر دے تو میری جان بچ جائے گی، ورنہ میں مارا جاؤں گا۔ القصہ اس دیو کی ایک بہن تھی، ہمالہ اس کا نام تھا، وہ ان 18,000 دیووں کی سردار تھی جو بقاولی کے ملک کے چوکیدار تھے۔ دیو نے اس کے نام ایک خط لکھا، اے میری پیاری بہن، میں نے ایک آدم زاد کو بیٹا بنا کر اس کی پرورش کی ہے جو میرے ساتھ رہتا ہے، اب مجھے ایک نہایت ضروری سفر پر جانا ہے، میرے پیچھے یہ گھر میں اکیلا رہ جائے گا، یہاں طرح طرح کے خطرات ہیں، اس لیے میں اس لڑکے کو تمہارے پاس بھیج رہا ہوں تاکہ تم اس پر شفقت کی نظر رکھو، اسے کسی طرح کی تکلیف نہ ہو۔ یہ خط اس نے قاصد کے ہاتھ دیا، پھر تاج الملوک کی طرف منہ پھیر کر اشارہ کیا کہ وہ اس کے ساتھ جائے۔ میں نے تو اپنی کوشش کر لی، آگے تیرا مقدر ہے۔ دیو نے تاج الملوک کو قاصد کے بائیں ہاتھ پر بٹھا دیا، اس نے دائیں ہاتھ سے سایہ کیا اور اسے لے کر روانہ ہو گیا۔ بخیریت تمام منزل مقصود پر پہنچا اور دور سے ہمالہ کو سلام کر کے شہزادے کو خط کے ساتھ اس کے حوالے کر دیا۔ وہ شہزادے کو دیکھ کر خوشی سے باغ باغ ہو گئی، پھر قاصد کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگی، اگر بھائی مجھ کو سرکہ گندک کی کان بھیجتا تو بھی میں اتنی زیادہ خوش نہ ہوتی جتنی کہ اس لڑکے کے آنے سے ہوئی ہوں۔ اس کے بعد لفافہ کھول کر خط پڑھا اور جواب میں لکھا، اے میرے بھائی، ایک دن مجھ کو ایک بستی کی سیر کا اتفاق ہوا تھا، وہاں ایک بادشاہ کی بیٹی بہت خوبصورت میرے ہاتھ میں لگی، اس کو میں نے بیٹی کی طرح پرورش کی، محمودہ اس کا نام رکھا، اب وہ 14 برس کی 14ویں کی چاند کی مانند ہوئی۔ یہ لڑکا جو تم نے بھیجا ہے، در حقیقت اللہ نے اس طرح کا جوڑ بھیجا ہے، یہ بہت اچھا ہو گیا۔ ہمالہ نے ادھر قاصد کو خط دے کر رخصت کیا اور ادھر تاج الملوک کا محمودہ سے نکاح کر دیا۔ تاج الملوک محمودہ کے ساتھ رہنے لگا، لیکن اس کی جو دھن لگی تھی ہر وقت اسی کے خیال میں رہتا تھا۔ محمودہ نے اس کا یہ حال دیکھ کر ایک رات اس سے پوچھا، کیا بات ہے، تم نہ ہنستے ہو نہ زیادہ بولتے ہو، اگر کوئی پریشانی ہے تو مجھے بتاؤ۔ تاج الملوک بولا، ہنسنے بولنے کو میرا بھی جی نہیں چاہتا، کیونکہ مجھے ایک بڑی مہم درپیش ہے، اور جب تک میں اس مہم کو سر نہیں کر لوں گا مجھے چین نہیں آئے گا۔ محمودہ بولی، وہ کیا ہے ذرا مجھے بھی بتاؤ۔ تاج الملوک بولا، میں بقاولی کا ملک دیکھنے کی خواہش رکھتا ہوں۔ محمودہ بولی، اطمینان رکھو، انشاءاللہ کل کوئی تدبیر کروں گی اور تمہیں یہ ملک دکھا دوں گی۔ خیر وہ رات تو گزر گئی، صبح ہوئی تو ہمالہ نے دونوں کو بلا کر اپنے پاس بٹھایا اور شفقت اور پیار کرنے لگی۔ محمودہ کھڑی ہو کر آداب بجا لائی، کہنے لگی، اے اماں جان، میں کچھ عرض کرنا چاہتی ہوں، اگر قبول ہو تو کروں۔ ہمالہ نے محمودہ کا سر اور آنکھیں چوم کر کہا، میری بچی بے تکلف ہو کر کہو، تاج الملوک ملک بقاولی دیکھنا چاہتے ہیں، جس طرح بھی ہو ان کو وہاں پہنچا دو۔ ہمالہ نے پہلے تو ہیلے بہانے سے ٹالنے کی کوشش کی، لیکن جب دیکھا کہ لڑکی کسی طرح بھی نہیں مان رہی تو وہ مان گئی اور چوہوں کے بادشاہ کو بلا کر بولی، اسی وقت یہاں سے بقاولی کے باغ تک سرنگ کھود کر اس شہزادے کو اپنی گردن پر سوار کر کے اس باغ میں پہنچا دو، مگر خبردار اس کو ذرا سا بھی نقصان نہ پہنچے، اپنی گردن سے نیچے اترنے نہ دینا۔ باغ میں پہنچ کر شہزادے نے چاہا کہ اتر کر اس جگہ جائے، مگر چوہے نے اسے نہ چھوڑا اور واپس لے جانے کا ارادہ کیا۔ تاج الملوک بولا، تو مجھے اس باغ کی سیر کرنے جانے دے،
ورنہ میں اپنے آپ کو ہلاک کر لوں گا۔ چوہا ڈرا کہ اگر یہ اپنی جان پر کھیل جائے گا تو میں حمالہ کے ہاتھوں میں نہیں بچوں گا۔ لاچار ہو کر چوہے نے اسے جانے دیا۔ تاجر ملوک جا کر کیا دیکھتا ہے کہ باغ کی زمین سونے کی ہے، اس کے چاروں طرف جو دیوار ہے وہ بھی سونے کی ہے، جس میں نیچے سے اوپر تک ہیرے جواہرات جڑے ہوئے ہیں، زمرد کے چمن ہیں، گلاب کے پھول کھلے تھے جنہیں دیکھ کر اللہ کی شان نظر آتی تھی۔ شہزادہ یہ رنگ ڈھنگ دیکھتا آگے بڑھتا چلا گیا۔ سامنے کیا دیکھتا ہے کہ 2 دالان ہیرے جواہر کے ہیں، جن کے درمیان میں ایک خوبصورت جڑا حوض گلاب سے بھرا ہوا تھا۔ اس حوض کے بیچوں بیچ ایک بہت ہی نازک خوبصورت اور خوشبودار پھول کھلا ہوا ہے۔ تاج الملوک اپنی عقل سے سمجھ گیا کہ ہو نہ ہو بکاولی کا پھول یہی ہے۔ وہ فوراً کپڑے اتار کر حوض میں کودا اور اس پھول کو لے کر کنارے پر آ گیا اور پھول کو کمر سے باندھ لیا۔ آگے بڑھا تو ایک شاندار محل نظر آیا۔ وہ بے دھڑک محل کے اندر چلا گیا اور محل کی سیر کرنے لگا۔ بہترین ساز و سامان سے آراستہ دروازوں پر کار چوبی پردے پڑے تھے جن میں سلم ستارے کی بیلیں لگی تھیں۔ شہزادہ ایک کمرے میں داخل ہوا جو تمام کمروں سے زیادہ خوبصورت اور بہترین سامان سے مزین تھا۔ یہاں پہنچ کر شہزادہ ہکا بکا رہ گیا۔ سامنے ایک جڑاؤ پلنگ پر ایک بہت ہی خوبصورت پری ماتھے پر ہاتھ رکھ کر سو رہی تھی۔ شہزادے تاج الملوک حیرت سے اس کو دیکھتا رہا، پھر یہ سوچ کر کہ اپنے یہاں آنے کی کوئی نشانی چھوڑ جانا چاہیے، اس پری کی انگلی میں سے اس کی انگوٹھی بہت آہستہ سے اتار لی اور اپنی انگوٹھی اسے پہنا دی۔ پھر وہاں سے نکل آیا اور چوہے پر سوار ہو کر سرنگ کے راستے حمالہ کے مکان میں واپس آ گیا۔ کچھ دن گزر گئے تو ایک رات تاج الملوک نے ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہوئے محمودہ خالہ سے کہا، اگرچہ یہاں سب طرح کی خوشی ہے اور کوئی تکلیف بھی نہیں، جو میں چاہتا ہوں مجھے مل جاتا ہے، لیکن کب تک اپنے ہم وطنوں سے دور رہوں؟ کوئی تدبیر ایسی ہونی چاہیے کہ یہاں سے نکل جاؤں۔ محمودہ بولی، اطمینان رکھو، یہاں سے جانے کی اجازت لے لوں گی۔ صبح کو جب حمالہ نے ان دونوں کو اپنے پاس بٹھایا تو اس نے محسوس کیا کہ وہ دونوں کچھ اداس سے ہیں۔ یہ دیکھ کر وہ بولی، اے میرے پیارے بچوں، کیا بات ہے؟ تم افسردہ کیوں ہو؟ جو کچھ تمہارے دل میں تمنا ہے وہ مجھ سے کہو، اگر آسمان سے تارے بھی منگوانے ہوں تو میں اتار کر لے آؤں گی۔ محمودہ بولی، آپ کی توجہ اور مہربانی سے ہمیں سب کچھ میسر ہے، کسی چیز کی کوئی خواہش نہیں، البتہ ہمارے دل اپنے لوگوں سے ملنے کو چاہتا ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو ہم ان سے جا کر ملیں اور کچھ دن ان کے ساتھ رہیں۔ حمالہ نے یہ بات سنتے ایک ٹھنڈی سانس لی اور بولی، میں نے تجھے اسی لیے پرورش کیا تھا کہ تجھے ہر وقت دیکھوں اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کروں، لیکن تیرا کہنا بھی سچ ہے۔ میں خوب جانتی ہوں یہ خیال تیرے دل میں شہزادے کے کہنے سے آیا ہے۔ اگر میں پہلے یہ بات سمجھ جاتی تو تیری شادی اس سے نہ کرتی۔ حمالہ نے جب دیکھا کہ شہزادے کا دل ہرگز یہاں نہیں لگتا تو اس نے ایک دیو کو بلا کر کہا، جہاں شہزادے کی مرضی ہو حفاظت اس کو وہاں پہنچا دو۔ اس کے بعد حمالہ نے 2 بال اپنے سر سے اکھیڑ کر ایک شہزادے کو دیا اور دوسرا محمودہ کو دیا اور بولی، جب بھی تمہارے اوپر کوئی مصیبت آئے اس بال کو آگ پر رکھنا، میں 18,000 دیووں کے ساتھ ذرا سی دیر میں وہاں پہنچ جاؤں گی۔ دیو نے شہزادے تاج الملوک سے پوچھا، بتاؤ تمہیں کہاں پہنچا دوں؟ شہزادہ بولا کہ ہمیں شہر فردوس میں دلبر کے باغ میں پہنچا دے۔ دیو نے سنتے ہی دونوں کو اپنے کاندھے پر بٹھایا اور ایک پل میں وہاں لے جا کر اتار دیا۔ شہزادے کی یہ آواز دلبر کے کان میں پڑی تو وہ دوڑ کر باہر آئی۔ تاج الملوک کو دیکھا تو اللہ کا شکر ادا کیا۔ شہزادے نے دیو کو رسید لکھ کر دی اور وہ چلا گیا۔ شہزادے نے دلبر کو محمودہ سے ملوایا اور پھر سارا قصہ سنایا کہ سفر میں کیا کیا مصیبتیں اسے اٹھانا پڑیں، محمودہ سے کیسے شادی ہوئی اور پھر کیسے بکاولی کے باغ میں پہنچا اور وہاں سے پھول حاصل کیا۔ دلبر نے محمودہ کو گلے لگایا اور ان دونوں کی بڑی خاطر تواضع کی۔ شہزادہ تاج الملوک نے کچھ دن وہاں قیام کیا، پھر اپنے ملک جانے کا ارادہ کیا تاکہ گل بکاولی اپنے باپ بادشاہ کی آنکھوں کو لگائے اور اس کی آنکھیں روشن ہو جائیں۔ جب سفر کی تیاری مکمل ہو گئی تو داروغہ نے آ کر دلبر سے پوچھا کہ پورب کے جو شہزادے قید ہیں ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟
تاج الملوک نے دلبر سے کہا کہ وہ اپنے بھائیوں کی تم سے سفارش کروں گا، مگر تم انہیں اس وقت تک نہ چھوڑنا جب تک کہ ان کے جسم پر اپنی مہر کا داغ نہ لگوا دوں۔ دلبر نے شہزادوں کو بلایا۔ تاج الملوک نے جیسا کہا تھا دلبر سے سفارش کی کہ ان کو چھوڑ دیا جائے۔ دلبر نے اس شرط پر انہیں چھوڑنے پر آمادگی ظاہر کی کہ یہ پہلے اس کی مہر کا داغ اپنے جسم پر لگوائیں۔ شہزادوں نے جب یہ دیکھا کہ اس کے بغیر رہائی نہیں ملے گی تو وہ اس کے لیے تیار ہو گئے۔ تاج الملوک نے دلبر سے کہہ کر اپنے بھائیوں کو 1-1 لاکھ روپے بھی دلوا دیے۔ چاروں شہزادے داغ لگوا کر اس شہر سے نکلے اور اپنے وطن روانہ ہو گئے۔ تاج الملوک بھی محمودہ اور دلبر کو اپنے وطن روانہ کر کے ایک فقیر کا بھیس بدل کر یہ دیکھنے کے لیے کہ اس کے بھائی کیا کرتے ہیں ان کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ جس جگہ ان چاروں نے پڑاؤ ڈالا وہیں تاج الملوک بھی پہنچ گیا اور ایک کونے میں بیٹھ کر ان کی اوٹ پٹانگ شیخی خوری کی باتیں سننے لگا۔ جب اسے نہ رہا گیا تو سامنے آ کر بولا، یہ بیہودہ باتیں آپس میں کیا کر رہے ہو؟ اپنا منہ دیکھو، تم نے کیا کیا ہے؟ گلے بکاولی تو میرے پاس ہے۔ پھر پھول نکال کر ان کے سامنے رکھ دیا۔ شہزادے غصے میں آ کر بولے، جب تک اس کی آزمائش نہ ہو جائے ہم نہیں مانتے۔ اگر تیری بات سچی نہ ہوئی تو پھر ہم جو چاہے تجھے سزا دیں گے۔ تاج الملوک بولا، سانچ کو آج نہیں، ابھی لے آؤ کسی اندھے کو، پتہ چل جائے گا کہ میں سچ کہتا ہوں۔ چنانچہ ایک اندھے کو لایا گیا اور جب یہ پھول اس کی آنکھوں سے ملا تو اس کی بینائی واپس آ گئی۔ شہزادے یہ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ آخر شرمندہ ہو کر انہوں نے وہ پھول تاج الملوک سے زبردستی چھین لیا اور اسے مار پیٹ کر وہاں سے نکال دیا۔ پھر وہ پھول لے کر خوش خوش اپنے وطن روانہ ہو گئے۔ چند روز بعد اپنے ملک کی سرحد پر پہنچے اور ایک سوار کو آگے روانہ کیا کہ وہ جا کر بادشاہ کو ان کے آنے کی خبر دے۔ بادشاہ زین الملوک کو جب یہ خبر پہنچی تو وہ بہت خوش ہوا اور ان سے ملنے کے لیے چل پڑا۔ راستے میں شہزادوں سے ملاقات ہوئی۔ شہزادے اس کے پاؤں پر گر گئے۔ بادشاہ نے اٹھا کر ماتھا چوما اور ایک ایک کو چھاتی سے لگایا۔ پھر شہزادوں نے گلے بکاولی پیش کیا۔ بادشاہ نے جو ہی اس پھول کو اپنی آنکھوں سے لگایا اس کی آنکھیں روشن ہو گئیں۔ بادشاہ نے اللہ کا شکر ادا کیا، بیٹوں کو خوب دعائیں دیں اور اعلان کرا دیا کہ پورے ملک میں 1 سال تک جشن منایا جائے۔ اور ادھر جب صبح کو بکاولی نیند سے جاگی تو سیدھی حوض کی طرف چلی۔ حوض پر پہنچ کر اس نے گلاب کے پانی سے اپنا منہ دھویا اور چاروں طرف نگاہ ڈالنے لگی۔ اچانک اس کی نظر اس جگہ پر پڑی جہاں وہ پھول تھا۔ پھول کو نہ پایا تو وہ بہت حیران ہوئی۔ اتنے میں نظر اس کی انگوٹھی پر جا پڑی۔ اس کی حیرانی اور بڑھ گئی۔ گھبرا کر دونوں ہاتھوں سے آنکھیں ملنے لگی۔ بولی، یا الہی، میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہی یا کوئی جادو ہے؟ پھر کچھ دیر بعد سوچ کر بولی، ایسا لگتا ہے یہ کام کسی انسان کا نہیں، کیونکہ دوسرے کی کیا طاقت کہ 18,000 دیووں کے ہاتھ سے بچ کر یہاں صحیح سلامت پہنچے اور پھول توڑ کر لے جائے۔ وہ غصے میں ہوش سے اٹھ کر محل میں آئی اور پریوں کو بلا کر ان کی بے پرواہی کی سزا دینے لگی۔ پھر جھنجھلا کر پریوں سے کہنے لگی، اگر تم اپنی زندگی چاہتی ہو تو چور کو پکڑ کر میرے پاس لاؤ۔ یہ سن کر پریاں چور کی تلاش میں چاروں طرف روانہ ہو گئیں، لیکن چور کا کہیں پتہ نہ چلا۔ وہ سب ناکام واپس آ گئیں۔ اس پر بکاولی یہ کہہ کر کہ میں خود جاتی ہوں اور چور کو ڈھونڈ کر لاتی ہوں، محل سے نکل کھڑی ہوئی۔ وہ جہاں سے جاتی اسے کوئی نہ دیکھتا، مگر وہ ہر ایک کو دیکھتی، پرکھتی اور جانچتی۔ غرض اسی طرح پھرتی پھرتی پورے دیس میں جا نکلی۔ کہتے ہیں کہ جب وہ زین الملوک کے شہر میں پہنچی تو وہاں جشن کا سما دیکھا۔ ہر طرف لوگ خوشیاں منا رہے تھے۔ وہ یہ رنگ ڈنگ دیکھ کر حیران ہوئی۔ پھر مردانی شکل بنا کر ایک شخص سے پوچھا کہ اس شہر میں ہر کوئی خوشیاں کیوں منا رہا ہے؟ وہ شخص بولا، ہمارا بادشاہ قضاء الہی سے اندھا ہو گیا تھا۔ اس کے بیٹے بڑی مصیبتیں جھیل کر ایک مدت کے بعد گلے بکاولی لائے اور بادشاہ کی آنکھوں سے لگایا تو وہ روشن ہو گئیں۔ اسی خوشی میں ہم یہ جشن منا رہے ہیں۔ بکاولی یہ سن کر خوش ہو گئی اور دل میں کہنے لگی، خدا کا شکر ہے میں اپنی تلاش میں کامیاب ہوئی اور میری محنت ٹھکانے لگی۔ یہ ملک اسی فتنہ انگیز چور کا ہے۔ امید ہے کہ اب وہ پکڑا جائے گا۔ خوبصورت جوان بن کر بہترین پوشاک پہن کر ٹہلتی ہوئی بادشاہ کے محل کی طرف روانہ ہو گئی۔ وہ جدھر سے گزرتی لوگ حیرت سے اسے دیکھنے کھڑے ہو جاتے۔ ایسا خوبصورت جوان کسی نے کبھی نہ دیکھا تھا۔
آخر تمام شہر میں اس کے حسن و جمال کا چرچا ہو گیا۔ ہوتے ہوتے بادشاہ کے کانوں تک بھی یہ بات جا پہنچی اور بادشاہ نے حکم دیا اس خوبصورت جوان کو ہمارے پاس لاؤ۔ جب بقاولی مردانہ شکل میں بادشاہ کے سامنے پہنچی تو بادشاہ نے پوچھا، کہو کہاں سے آنا ہوا، تمہارا نام کیا ہے اور کس لیے آئے ہو؟ اس نے جواب دیا، وطن تو میرا پچھم ہے اور نام فرخ ہے، میں نوکری کی تلاش میں آیا ہوں، امید کرتا ہوں کہ بادشاہ مجھے اپنے ملازموں میں شامل کر لیں گے۔ بادشاہ بولا، ٹھیک ہے، تم ہماری خدمت میں حاضر رہو۔ تھوڑے دن اس بات کو گزرے تھے کہ چاروں شہزادے ایک روز بادشاہ سے ملنے آئے۔ بادشاہ نے شفقت سے چاروں کو سینے سے لگایا، پیار کیا اور پھر کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ شہزادے بیٹھ گئے تو بقاولی نے کسی سے پوچھا، یہ کون ہیں؟ وہ بولا، تم نہیں پہچانتے، یہ بادشاہ کے بیٹے ہیں۔ بقاولی نے چاروں کو غور سے دیکھا، ان میں سے کوئی ایسا دلیر نظر نہ آیا جو اس کا پھول کا چور ہو سکتا تھا۔ پوچھا کہ بادشاہ کا کوئی اور بھی بیٹا ہے جو ان کے ساتھ گلے بقاولی لینے گیا تھا؟ وہ بولا، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ جب بقاولی نے یہ سنا کہ بادشاہ کا کوئی اور بیٹا نہیں تو وہ بہت گھبرائی، سوچنے لگی کہ وہ کون سا چالاک تھا جو اس کے باغ سے یہ پھول لے گیا۔ پھر سوچنے لگی کہ ضرور بادشاہ کا کوئی اور بیٹا ہوگا، کیونکہ ان چاروں کی شکلوں سے تو یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ یہ اتنا بڑا کام کر سکیں۔ بہرحال کچھ دن اور صبر کرنا چاہیے، شاید کوئی بھید کھل جائے۔ ادھر جب شہزادے تاج الملوک کے بھائیوں نے اس سے گلے بقاولی چھین لیا اور اسے مار پیٹ کر نکال دیا تو وہ بیچارہ دل ہی دل میں پیچ و تاب کھا کر رہ گیا، اور کیا کر سکتا تھا۔ پھر جب اس کے بھائی اپنے ملک کو روانہ ہوئے تو یہ بھی ان کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ سرحد پر ایک جنگل میں جو درندوں کا مسکن تھا، وہاں پہنچ کر وہ بیٹھ گیا اور آگ جلا کر ہمالہ کا دیا ہوا بال اس پر رکھ دیا۔ بال ابھی چوتھائی بھی نہ جلا ہوگا کہ ہمالہ 18,000 دیوں سمیت آ پہنچی۔ تاج الملوک کو فقیروں کے لباس میں دیکھ کر آگ بگولا ہو گئی، کہنے لگی، اے شہزادے میری بیٹی کہاں ہے؟ تو نے یہ اپنا کیا حال بنا رکھا ہے؟ تاج الملوک بولا، آپ کی مہربانی سے سب خیریت ہے، لیکن ایک کام میں چاہتا ہوں اور وہ مجھ سے نہیں ہو سکتا، اس لیے میں نے آپ کو تکلیف دی ہے۔ ہمالہ بولی، اچھا باتیں نہ بناؤ، جلدی سے کام بتاؤ، کیا کام ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ اس جنگل میں ایک محل اور باغ ہو جو ہو بہو بقاولی کے محل اور باغوں جیسا ہو، وہ تعمیر کرو، مہربانی کر کے آپ یہ میرا کام کر دیں۔ ہمالہ بولی، مگر بیٹا میں نے تو وہ باغ اور محل نہیں دیکھا، بھلا بغیر دیکھے محل کا نقشہ کس طرح بناؤں؟ تاج الملوک بولا، جس طرح میں کہوں اسی طرح بنا دو۔ ہمالہ نے یہ سن کر اسی وقت کئی سو دیو، سونا چاندی ہیرے جواہر اور دوسرے قیمتی پتھر لانے کے لیے روانہ کر دیے۔ انہوں نے 3 دن میں لا کر ان چیزوں کا ڈھیر لگا دیا، پھر جس طرح شہزادہ بتانے لگا اسی طرح بنانے لگے۔ تھوڑے ہی دنوں میں ویسا ہی محل اور اسی طرح کا باغ تیار ہو گیا۔ جڑاؤ نہریں، درختوں سمیت اور زمرد اور یاقوت کے 2 عالیشان دالان آمنے سامنے، اور ان کے بیچ میں ایک جڑا ہوس گلاب سے بھرا بنا دیا، اور پھر ہر کمرے میں فرش اسی رنگ کا بچھایا، آدھا سونا چاندی اور ہیرے جواہرات محل کی تیاری میں خرچ ہو گیا۔ باقی سے ضرورت کا سامان خریدا اور جو بچا وہ خزانے میں داخل کیا۔ جب عمارت بن چکی، تاج الملوک کو پسند آئی تو ہمالہ نے اس سے کہا کہ تو یہ بھی جانتا ہے کہ میں نے تیری خاطر کتنا جوخم اٹھایا، اس کے باوجود کہ 2 آدمی کو پسند نہیں کرتے، میں نے تجھ سے محبت کی اور تیری پرورش کی۔ بقاولی کے باغ میں جہاں آج تک کوئی نہیں گیا تھا تجھے پہنچایا، پھر اس حرکت کی وجہ سے جو تو نے وہاں کی میں نے کتنی مصیبت بھری اور پریشان ہوئی، یہ سب میں نے محمودہ کی خاطر کیا ہے، یاد رکھو ایسا نہ ہو کہ اسے کوئی تکلیف پہنچے۔ ہمالہ یہ کہہ کر چلی گئی اور شہزادہ تاج الملوک اس جگہ سے جہاں اس نے محمودہ اور دلبر کو ٹھہر کر انتظار کرنے کو کہا تھا، انہیں بڑی شان و شوکت کے ساتھ اس عالی شان محل میں لے آیا۔ یہاں وہ ہنسی خوشی رہنے لگے۔ ایک دن تاج الملوک کے ملازموں میں سے ایک ملازم جس کا نام سعد تھا اس جنگل میں گھومتا پھر رہا تھا۔ اچانک اس کی نظر کئی لکڑہاروں پر پڑی جو جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لے جا رہے تھے۔ اس نے ان سے پوچھا، تم کون ہو اور یہ لکڑیاں کہاں لے جا رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ہم شرکسان کے لکڑہارے ہیں،
یہی ہماری روزی کا ذریعہ ہے۔ جنگل سے لکڑیاں کاٹتے ہیں اور شہر لے جا کر بیچ دیتے ہیں۔ سعد بولا، آج تم یہ لکڑیاں ہمارے بادشاہ کے باورچی خانے میں لے چلو، ان کا محل یہاں سے قریب ہی ہے، تمہیں اپنی لکڑیوں کی واجبی قیمت ملے گی، بلکہ ایسا انعام پاؤ گے کہ پھر کہیں اور لکڑیاں بیچنے نہیں جاؤ گے۔ لکڑہارے بولے، ہماری ساری عمر اسی جنگل میں لکڑیاں کاٹتے گزری ہے، یہاں ہم نے تو کسی محل کا کوئی نشان نہیں دیکھا۔ سعد بولا، تم آگے بڑھ کر دیکھو تو، پھر اگر تمہیں میرے کہنے کا یقین نہ ہو تو واپس چلے جانا۔ لکڑہارے نام کے لالچ سے سعد کے ساتھ چل دیے۔ تھوڑی سی دور جا کر انہیں کیا نظر آیا کہ وہ ایک بار پکار اٹھے، اللہ ہمیں شیطان سے پناہ میں رکھے، اے میاں تم ہم کو کیوں آگ میں جھونکنے کے لیے چاہتے ہو؟ چولہے میں جائے تمہارا انعام، بس ہمیں معاف کر دو۔ سعد بولا، ارے یہ جو تمہیں نظر آ رہا ہے یہ کوئی آگ کے شعلے نہیں ہیں، یہ محل کے ہیرے جواہرات کی چمک ہے، تم فکر نہ کرو، میرے ساتھ چلے آؤ۔ وہ اس کے کہنے سے کچھ اور آگے بڑھے، انہیں آگے ساری زمین سونے کی نظر آئی، انہوں نے اس کی بات سچی پائی، قدم اٹھائے اور بے دھڑک اس کے ساتھ چل پڑے۔ سعد ان لکڑہاروں کو تاج الملوک کے پاس لے گیا۔ تاج الملوک نے بیش قیمت تھان ہر ایک کو دیا اور بولا، اگر تم یہاں آیا کرو گے تو ہر روز اس سے دگنا پاؤ گے۔ لکڑہاروں نے جب پہلے دن ایسا انعام پایا تو آئندہ کی امید بندھی اور وہ سب شہر چھوڑ کر وہیں آ بسے۔ یہ خبر ان کے ہمسائے ملک میں بھی پھیلی، پھر جگہ جگہ اس کا چرچا ہونے لگا، لوگ تاج الملوک کا محل دیکھنے آنے لگے اور پھر وہیں مکان بنا کر رہنے لگے۔ کچھ ہی دنوں میں ایک نیا شہر آباد ہو گیا۔ شرکستان کا کوتوال روزانہ وزیر کو لوگوں کے شہر سے بھاگنے کی خبر دیتا۔ پھر ایک روز اس نے خبر دی کہ رات کو 1000 گھر ہنرمندوں اور کاریگروں کے خالی ہو گئے، وہ شہر سے چھوڑ کر چلے گئے۔ وزیر نے پوچھا، تمہیں کچھ یہ بھی پتا ہے کہ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ تب وہ بولا، میں نے سنا ہے کسی نے درندوں کے جنگل میں 10 کوس تک سونے کی زمین بنا کر اس پر ایک شہر آباد کر دیا ہے، محل اور ایک باغ بھی ایسے جواہرات کا بنایا ہے کہ روئے زمین پر ویسا دوسرا نہیں۔ اس شہر کو آباد کرنے والا سخی بھی حاتم طائی سے بڑھ کر ہے۔ وزیر نے اس کا یقین نہ کیا اور بولا، جو کام انسان کی طاقت سے باہر ہو وہ انسان کیسے کر سکتا ہے؟ کوتوال بولا، میں برابر یہ خبریں سنتا آ رہا ہوں، یہ جھوٹ نہیں ہو سکتا، اگر اجازت دو تو میں خود جاؤں اور اس کی حقیقت معلوم کروں۔ وزیر نے اجازت دے دی۔ کوتوال جنگل میں تاج الملوک کے بنائے ہوئے شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب تھوڑا فاصلہ طے ہوا تو یوں لگا جیسے جنگل میں آگ لگی ہو اور اس کے شعلے آسمان تک جا رہے ہوں۔ جب سواری کچھ اور آگے بڑھی تو سونے کی زمین اور جڑاؤ عمارت نظر آئی، تب معلوم ہوا کہ جو دور سے آگ نظر آ رہی تھی وہ یہی عمارت تھی۔ اتنے میں تاج الملوک نے جو کوتوال کے آنے کی خبر سنی تو حکم دیا کہ حوض بھروا دیے جائیں اور فوارے چھوڑے جائیں۔ تاج الملوک کے اہلکار کوتوال کو محل میں لے گئے۔ وہ جس طرف آنکھ اٹھا کر دیکھتا، جواہرات کی جگمگاہٹ سے چکا چوندھ ہو جاتی۔ کچھ دیر کے بعد شہزادہ تاج الملوک بھی کوتوال سے ملنے آیا۔ کوتوال نے اٹھ کر سلام کیا، دعائیں دے کر کہنے لگا، جب اس محل کی تعمیر اور شہر کے بسنے کی خبر شرکستان کے بادشاہ کے پاس پہنچی تو انہوں نے مجھے حکم دیا کہ میں جا کر تحقیقات کروں۔ اگر آپ کی نظریں بادشاہ کے ملک پر ہیں اور جنگ کا ارادہ ہے تو ہم مقابلے کے لیے تیار ہیں، ورنہ آپ بادشاہ کی اطاعت قبول کیجئے کہ خدمت میں حاضر ہو جائیے، کیونکہ جس طرح ایک نیام میں 2 تلواریں ایک ساتھ نہیں رہ سکتیں، اسی طرح ایک ملک میں 2 بادشاہ نہیں ہو سکتے۔ تاج الملوک یہ سن کر بولا، میں نے تو جانوروں کے اس مسکن میں ایک عبادت گاہ بنائی ہے، اللہ کی عبادت میں مشغول رہتا ہوں، مجھے بادشاہت کی کوئی خواہش نہیں، میں تو بادشاہ کا خیر خواہ ہوں۔ کوتوال نے جو یہ شائستہ کلمات سنے تو خوشی خوشی وہاں سے رخصت ہو گیا، جو کچھ دیکھا اور سنا تھا جا کر وزیر کو بتا دیا۔ یہ سن کر وہ ایک لمحہ تو سوچتا رہا، پھر جا کر بادشاہ کو تمام بات بتائی۔ دربار میں موجود لوگوں میں سے کچھ نے اس پر یقین کیا اور کچھ نے جھوٹ سمجھا۔ بقاولی جو لڑکا بنی ہوئی بادشاہ کی خدمت میں حاضر تھی، دل میں کہنے لگی کہ شاید اب میرے پھول کی چوری کا راز کھلنے والا ہے۔ بادشاہ بھی وزیر کی زبان سے یہ باتیں سن کر سوچ میں پڑ گیا، پھر بولا، اگر یہی صورتحال ہے تو ایک نہ ایک دن مجھے اپنی سلطنت سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔
وزیر نے اداب بجا کر عرض کیا، کل مندوں نے کہا ہے کہ جس دشمن سے لڑائی میں جیت نہ سکیں اسے میل کر لینا چاہیے۔ تدبیر یہ ہے کہ آپ اس سے میل جول بڑھائیں اور محبت سے اس کو قابو کریں۔ بادشاہ بولا، تمہارے سوا اور کوئی یہ کام نہیں کر سکتا۔ تم مجھ سے میل جول بڑھاؤ، لیکن اس طرح کہ سانپ بھی مرے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، یعنی میری شان نہ گھٹے اور دوستی بڑھ جائے۔ چنانچہ وزیر بادشاہ کے حکم سے تاج الملوک سے ملنے کے لیے روانہ ہو گیا۔ جب تاج الملوک کو اس کے آنے کی خبر پہنچی تو اس نے حکم دیا کہ وزیر کے استقبال کے لیے بہترین انتظام کیے جائیں۔ پھر وزیر جب محل میں پہنچ گیا تو وہ خود اس سے ملنے آیا۔ وزیر نے اٹھ کر ادب سے سلام کیا اور بولا، شاہی کوتوال نے جو اس سے پہلے آپ کے پاس آیا تھا آپ کا سلام بادشاہ کو پہنچایا کہ بہت تعریف کی تھی۔ اس سے بادشاہ کا غصہ ٹھنڈا ہوا اور وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ تاج الملوک بولا، حاضر تو میں ہونا چاہتا تھا، لیکن اب جہاں پناہ نے فرمایا ہے تو سر آنکھوں پر، وہ ضرور تشریف لائیں۔ پھر وزیر نے عرض کیا، انشاءاللہ 1 ہفتے بعد بادشاہ سلامت آپ کے یہاں تشریف لائیں گے۔ اس کے بعد تاج الملوک نے کھانا لگانے کا حکم دیا۔ نوکروں نے دسترخوان بچھائے اور طرح طرح کے لذیذ کھانے جڑاؤ برتنوں میں رکھ کر دسترخوانوں پر سجائے۔ شہزادے نے وزیر کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا۔ اس کے بعد اس نے حکم دیا، وزیر کے ساتھ جو لوگ آئے ہیں ان کو سونے چاندی کے برتنوں میں کھانا دیا جائے اور کھانے کے بعد یہ برتن ان سے واپس نہ لیے جائیں۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد وزیر تاج الملوک سے رخصت ہوا اور سیدھا بادشاہ کے پاس جا پہنچا۔ اس نے بادشاہ کو اپنے جانے کی پوری کیفیت بتائی اور یہ بھی بتایا کہ وہ آپ کے استقبال کرنے کا منتظر ہے۔ جب بادشاہ کے تاج الملوک کے یہاں آنے کا وقت قریب آیا تو تاج الملوک نے حمالہ کے سر کا بال آگ پر رکھا۔ حمالہ اسی وقت اپنے دیوؤں کے ساتھ آ پہنچی۔ تاج الملوک اور محمودہ نے اٹھ کر سلام کیا۔ اس نے دونوں کی بلائیں لیں اور خیریت پوچھی۔ تاج الملوک نے کہا، آپ کی مہربانی سے سب ٹھیک ہے، لیکن کل شرقستان کے بادشاہ کی دعوت ہے، وہ یہاں تشریف لائیں گے۔ میری خواہش ہے کہ اس سرزمین سے بادشاہ کے محل تک سرخ اور سبز مخمل کا فرش بچھوا دو اور 1 کوس کے فاصلے پر قیمتی ریشمی کپڑے کے خیمے نصب کرا دو۔ حمالہ نے دیووں کو حکم دیا کہ تاج الملوک کی خواہش کے مطابق انتظام کیا جائے۔ انہوں نے تمام رات ویسی ہی تیاری کر دی اور اپنے اپنے ملک کی راہ لی۔ صبح کے وقت بادشاہ نے وعدے کے مطابق تاج الملوک کے شہر کی طرف روانگی کا ارادہ کیا۔ اپنے وزیروں امیروں کو حکم دیا کہ وہ زرق برق لباس پہن کر گھڑ سوار دستوں کے ساتھ بادشاہ کے ہمراہ ہوں۔ جب یہ جلوس ترتیب دے دیا گیا تو بادشاہ زین الملوک ہاتھی پر سوار ہوئے اور بقابلی شاندار مردانہ لباس پہن کر بادشاہ کے پیچھے بیٹھی۔ چاروں شہزادے بھی لباس پہن کر ہاتھیوں پر سوار ہوئے۔ پھر یہ جلوس تاج الملک کے بسائے ہوئے شہر کی طرف چل پڑا۔ جلوس شہر سے نکل کر زیادہ دور نہ گیا تھا کہ زری کے خیموں کی چمک نظر آئی۔ بادشاہ نے وزیر سے کہا، شاید یہی وہ محل ہے جس کی چمک سے آنکھیں چھپکی جاتی ہیں۔ وہ بولا، حضور یہ تو کچھ اور ہی ماجرا ہے، محل تو ابھی بہت دور ہے۔ میں جب یہاں آیا تھا تو یہ جنگل تھا، تو منظر ہی کچھ اور ہے۔ بادشاہ اور وزیر یہ باتیں کر رہے تھے کہ تاج الملوک کے ملازموں میں سے ایک نے آ کر عرض کیا، ہمارے آقا کا حکم ہے کہ بادشاہ سلامت کی سواری جس جگہ سے آگے بڑھے وہاں کا سامان غریبوں اور فقیروں میں تقسیم کر دیا جائے۔ خود بادشاہ سلامت راستے میں جس خیمے کو پسند کریں اس میں آرام کریں۔ بادشاہ جس خیمے میں جاتے اس میں ایسا ساز و سامان بادشاہ کو نظر آتا جو دنیا کے کسی بادشاہ کو میسر نہ تھا۔ غرض سواری آگے بڑھتی گئی اور بادشاہ کو ساز و سامان نظر آتا گیا۔ جب بادشاہ کی سواری ایک منزل دور رہ گئی تو تاج الملوک اس کے استقبال کے لیے خود آ گیا، ادب سے سلام کیا اور بادشاہ کو لے کر اپنے عالی شان محل میں آ گیا۔ بادشاہ راستے کے عجائبات تو دیکھتا آ ہی رہا تھا، محل اور باغ کی آرائش دیکھ کر حیران رہ گیا۔ بقاولی اس سے زیادہ حیران تھی، وہ آنکھیں مل مل کر ہر طرف دیکھ رہی تھی، جس طرف نظر پڑتی اس کو اپنا محل اور باغ نظر آتا، وہی نقشہ، وہی جواہر۔ وہ دل میں کہنے لگی، یہ کوئی بڑا جادوگر ہے کہ میرے محل اور باغ کو یہاں اٹھا لایا، جنگل کو عالم طلسم بنا دیا۔ اس نے ایک پری سے جو مردانہ لباس میں اس کے نوکر کی حیثیت سے ساتھ تھی اس سے بولی کہ غور سے دیکھو، پتہ کرو یہ کیا ماجرا ہے۔ وہ تمام ماجرا دیکھ کر آئی اور بولی،
آپ کا محل اور باغ تو اپنی جگہ موجود ہیں، یہ تو کوئی نئی عمارت ہے۔ اس شخص نے اس محل کی ایسی نقل بنوائی کہ اصلی اور نقلی میں فرق نہ رہا۔ یہ سن کر بقاولی بہت خوش ہوئی کہ میں نے چور پکڑ لیا۔ اس نے چاہا کہ اسی وقت راز فاش کر دے اور سارا بھید کھول دے، لیکن وہ تاج الملوک کا حسن و جمال اور ہوشیاری دیکھ کر اسے اس قدر متاثر ہوئی کہ وہ خاموش رہی۔ پھر دسترخوان بچھا، طرح طرح کے کھانے سونے چاندی کے برتنوں میں لا کر چن دیے گئے۔ کھانا اس قدر مزیدار تھا کہ بیان نہیں کیا جا سکتا۔ کھانے کے بعد گانے کی محفل آراستہ ہوئی۔ اس کے بعد بادشاہ اور تاج الملوک آپس میں باتیں کرنے لگے۔ بادشاہ سے شہزادہ تاج الملوک نے پوچھا، آپ کے کتنے بیٹے ہیں؟ بادشاہ نے اپنے چاروں بیٹوں کی طرف اشارہ کیا اور بولا، ان کے علاوہ ایک بیٹا اور بھی تھا، لیکن وہ ایسا منحوس تھا کہ اس کا چہرہ دیکھ کر ایک بلائی ناگہانی مجھ پر نازل ہوئی۔ خدا کے فضل سے مجھے اس سے نجات ملی۔ وہ لڑکا اس کے بعد خدا جانے کہاں نکل گیا۔ تاج الملوک نے یہ سن کر کہا، اس نے آپ کو کس وجہ سے چھوڑا اور وہ کیوں آپ کے محل سے نکل کر چلا گیا؟ کیا اس مجلس میں کوئی اس کو پہچانتا ہے؟ جواب میں بادشاہ نے تاج الملوک کی پیدائش، اپنے نابینا ہو جانے کا قصہ شروع سے آخر تک سنا دیا۔ پھر ایک امیر کی طرف جو تاج الملوک کا تعلیق تھا اشارہ کیا کہ اس کے سوا کوئی دوسرا اس کی صورت سے واقف نہیں۔ شہزادہ اس امیر کی طرف مخاطب ہوا اور بولا، ذرا غور سے دیکھو، اس مجلس میں بادشاہ کے اس بیٹے کی شکل کا کوئی تمہیں نظر آتا ہے؟ امیر جو شہزادے کی شکل و صورت، حلیہ اور باتوں کا اندازہ غور سے دیکھ رہا تھا، کہنے لگا، یہاں کوئی اس شکل کا نظر نہیں آتا، لیکن آپ میں اس کی بہت مشابہت ہے اور بول چال کا انداز بھی بہت ملتا ہے۔ یہ سنتے ہی تاج الملوک بادشاہ کے قدموں میں گر پڑا اور بولا، میں ہی وہ آپ کا بیٹا ہوں۔ قسمت کے چکر نے ایک مدت تک مجھے آپ سے دور رکھا۔ شکر ہے اللہ کا کہ اب آپ کو دیکھنے کے قدم چومنے کی میری آرزو پوری ہوئی۔ بادشاہ نے یہ سن کر مارے خوشی کے تاج الملوک کو سینے سے لگا لیا، سر اور آنکھوں کو چوما اور سجدہ شکر ادا کیا۔ پھر بیٹے سے کہنے لگا، یہ مال و دولت اور عزت جو تم کو اللہ نے بخشی ہے، اس کا حال ہمیں تمہاری پیدائش کے وقت ہی تمہارے ذائچے سے معلوم ہو گیا تھا۔ اللہ کا شکر ہے کہ آج اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ تمہیں دیکھ کر آنکھوں کی روشنی اور بڑھی۔ یہ بتاؤ کہ تم اب تک کہاں رہے؟ تم اکیلے ہو یا شادی کر لی؟ شہزادہ بولا، میری 2 بیویاں ہیں، اگر حکم ہو تو انہیں حاضر کروں۔ بادشاہ بولا، اس سے اچھی اور کیا بات ہوگی؟ شہزادہ محل میں جا کر دلبر اور محمودہ کو بلا لایا، لیکن وہ ٹھٹک کر دروازے پر رک گئیں۔ بادشاہ نے یہ دیکھا تو شہزادے سے پوچھا، کیا بات ہے؟ یہ اندر کیوں نہیں آتی کہ میں ان کو دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کروں اور ان کو سینے سے لگاؤں؟ شہزادہ بولا، یہ آپ کے سامنے آنے سے شرماتی ہیں، کیونکہ چاروں شہزادے جو یہاں آپ کے پاس بیٹھے ہیں، یہ ان کی قید میں رہ چکے ہیں اور داغے جا چکے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو ان کے جسم پر یہ داغ دیکھ سکتے ہیں۔ اس راز کے کھلنے سے چاروں شہزادوں کے منہ کا رنگ اڑ گیا اور وہ شرمندہ ہو کر وہاں سے اٹھ گئے۔ اس کے بعد دلبر اور محمودہ اندر آئیں اور آ کر بڑے ادب سے بادشاہ کو سلام کیا۔ بادشاہ نے ان کا حال احوال پوچھا۔ پھر تاج الملوک نے اپنے باپ کو بتایا کہ کس طرح وہ اپنے بھائیوں کے پیچھے پیچھے گلے بکاولی کی تلاش میں چلا، کس طرح اس کے بھائی دلبر کے ہاتھوں میں قید ہوئے، پھر وہ کس کس مصیبت سے صحرا کو عبور کرتا ہوا دیوں کے ملک میں پہنچا، ہمالہ دیونی نے اس کے ساتھ کس قدر محبت کا برتاؤ کیا، محمودہ سے شادی کی، پھر کس طرح وہ بکاولی کے باغ تک پہنچا، وہاں سے حوض میں داخل ہو کر پھول حاصل کیا، پھر بھائیوں نے یہ پھول اس سے کس طرح چھینا، اور پھر آخر میں اپنے باپ کی سرحد پر پہنچ کر اس جنگل میں یہ محل اور باغ کیسے بنایا۔ اپنے بیٹے کی مصیبتوں کا حال سن کر بادشاہ کو تاج الملوک کی ماں کا خیال آ گیا۔ بولے، تم نے تو میری آنکھیں گلے بکاولی سے روشن کیں اور میرا دل ٹھنڈا کر دیا۔ اب میرا بھی فرض ہے تمہاری ماں کو، جو تمہاری جدائی کے صدمے میں گرفتار ہے، جا کر یہ خوشخبری سناؤں اور تمہاری جدائی کا غم اس کے دل سے دور کر دوں۔ یہ کہہ کر بادشاہ اٹھ کھڑا ہوا اور اپنے قلعے میں واپس آ کر سیدھا تاج الملوک کی ماں کے پاس گیا۔ اس کے ساتھ جو زیادتیاں اور ظلم ہوئے تھے ان کی معافی مانگی اور اس کو تاج الملوک کے واپس آنے کی خوشخبری سنائی۔ ادھر بادشاہ اپنے قلعے میں پہنچا اور ادھر بکاولی اس سے رخصت ہو کر اپنے باغ میں آئی۔
سمن پری کو جو خفیہ طور پر اس کے ساتھ گئی تھی اسے بلایا اور تاج الملوک کے نام ایک خط اور اس کو ایک انگوٹھی دی جو بکاولی کے باغ سے پھول چراتے وقت چپکے سے اس کی انگلی میں پہنا گیا تھا، اور کہا اسی وقت دوڑ کر جا اور یہ دونوں چیزیں تاج الملوک کو اکیلے میں دے آ۔ پری اسی وقت روانہ ہو گئی۔ تاج الملوک کے محل میں پہنچ کر انتظار کرنے لگی۔ جب تاج الملوک اکیلا اپنے کمرے میں آیا تو اس کے سامنے جا کر سلام کیا اور وہ خط اور انگوٹھی اس کے حوالے کی۔ تاج الملوک نے اپنی انگوٹھی پہچان لی اور جلدی سے خط کھول کر پڑھنے لگا۔ خط پڑھ کر تاج الملوک نے بکاولی کے جواب میں لکھا کہ جس طرح تمہیں مجھ سے ملنے کی خواہش ہے اسی طرح مجھے بھی تم سے ملنے کی آرزو ہے۔ میرے لیے یہ ممکن نہیں کہ میں تمہارے پاس آ سکوں، تم ہی کوئی تدبیر مجھ سے ملنے کی کر سکتی ہو۔ سمن پری تاج الملوک کا خط لے کر بکاولی کے پاس پہنچی۔ خط اسے دے دیا اور زبانی حال بھی بتا دیا۔ خط پڑھ کر بکاولی نے سمن پری سے کہا کہ ہمالہ کو جلدی حاضر کرو۔ یہ سنتے ہی وہ دوڑ پڑی اور پل مارتے ہی اس کے پاس جا پہنچی۔ ہمالہ اس کو پریشان دیکھ کر کہنے لگی، اے بہنا، خیر تو ہے؟ ایسی گھبرائی ہوئی کیوں آئی ہو؟ وہ بولی، خیریت تو ہے، شہزادی نے تمہیں یاد فرمایا ہے، دیر نہ کرو، جلدی سے چلی چلو۔ ہمالہ یہ سنتے ہی ہڑبڑا کر اٹھ کھڑی ہوئی اور کانپتی ہوئی آ گئی۔ دیکھا کہ بکاولی افسردہ بیٹھی ہے۔ پوچھنے لگی کہ شہزادی کیوں اداس ہیں، کیا بات ہے؟ بکاولی بولی کہ یہ کیا حرکت ہے تمہاری؟ تم نے تاج الملوک کو یہاں تک پہنچایا، اب یہ تمہارا کام ہے کہ اس کو یہاں لے کر آؤ۔ ہمالہ بولی، یہ کون سی مشکل بات ہے، میں ابھی اس کو پکڑ کر لے آتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ شرقستان کی طرف دوڑ گئی۔ بات کی بات میں تاج الملوک کے پاس پہنچی اور کہنے لگی، چلو بکاولی نے تمہیں بلایا ہے۔ ہمالہ نے شہزادے کو کاندھے پر بٹھا کر بکاولی کے ملک کا راستہ لیا۔ ادھر بکاولی کی ماں جمیلہ خاتون کو خبر ہوئی کہ بکاولی کو ایک آدم ذات سے محبت ہو گئی ہے۔ وہ یہ سن کر بکاولی کے پاس آئی، یہ میں کیا سن رہی ہوں، ایک پری کا انسان سے کیا واسطہ؟ بکاولی نے انکار کیا اور ماں سے بولا، اس نے جو کچھ سنا ہے وہ غلط ہے۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ ہمالہ شہزادے کو لے کر وہاں پہنچ گئی۔ شہزادے کو دیکھ کر بکاولی کی ماں کو غصہ آ گیا اور اس نے شہزادے کو تلسم کے صحرا میں پھینک دیا اور بیٹی کو گلستان ارم میں لے جا کر قید کر دیا۔ کہتے ہیں جب بکاولی کی ماں نے شہزادے کو صحرا میں پھینکا تھا تو وہ ایک بہت بڑے دریا میں جا گرا اور پانی میں ڈبکیاں لینے لگا، کبھی موتی کی طرح نیچے جاتا، کبھی جھاگ کی طرح پانی پر تیرتا۔ پھر چند روز کے بعد وہ کنارے پر پہنچا۔ ابھی کچھ جان باقی تھی کہ تری سے وہ خشکی میں آ گیا، مگر وہاں سے نکلنے کا راستہ اسے نہ ملا۔ ایک دن تنگ آ کر ہر طرف لکڑیاں جمع کیں، ان کا گٹھا باندھا، پھر اللہ کا نام لے کر دریا میں ڈال دیا اور اس پر بیٹھ گیا۔ یہ بہتا ہوا کئی روز کے بعد کنارے پر جا لگا۔ شہزادہ اتر کر آگے چلا تو ایک ہولناک جنگل میں جا پہنچا۔ شام ہوئی تو جنگلی جانوروں کے ڈر سے وہ ایک درخت پر چڑھ گیا۔ پھر رات ہو گئی تو ایک عجیب سی آواز جنوب کی طرف سے اس کے کانوں میں آئی۔ شہزادے نے ادھر ادھر دیکھا لیکن اسے کچھ نظر نہ آیا۔ جھک کر دیکھا تو درخت کے نیچے ایک زبردست اژدہا نظر آیا۔ اسے دیکھ کر شہزادے کے ہوش اڑ گئے۔ وہ ڈر کے مارے درخت کی شاخ سے لپٹ گیا۔ کچھ دیر کے بعد اس اژدہے نے ایک کالا سانپ منہ سے نکالا۔ اس کالے سانپ نے سورج کی طرح چمکتا ہوا ایک منکا اپنے منہ سے اگل کر درخت کے نیچے ڈال دیا۔ اس کی چمک اس قدر تھی کہ 4 کوس تک سارا جنگل روشن ہو گیا اور جانور اور پرندے اس کے آگے آ کر ناچنے لگے۔ ناچتے ناچتے جب وہ مدہوش ہو کر گر پڑے تو اژدہا انہیں کھینچ کھینچ کر نگلنے لگا، یہاں تک کہ اس کا پیٹ بھر گیا۔ اس کے بعد سانپ منکے کو نگل گیا اور اژدہا اسے لے کر وہاں سے چلا گیا۔ شہزادے کے دل میں آیا کسی طرح یہ منکا حاصل کیا جائے۔ وہ سوچنے لگا کہ کیا تدبیر کی جائے۔ یہی سوچتے سوچتے صبح ہو گئی۔ پھر وہ دریا کی طرف گیا اور وہاں سے گیلی مٹی کا ایک بڑا سا لوندا اٹھا لایا۔ شام ہوئی تو وہ درخت پر چڑھ کر دم ساتھ کر بیٹھ گیا۔ اژدہا اپنے مقررہ وقت پر آن پہنچا۔ اس نے پہلے کی طرح سانپ کو منہ سے نکالا اور سانپ نے منکے کو۔ شہزادہ گھات لگائے بیٹھا تھا۔ جیسے ہی کالے سانپ نے منکا اگل کر زمین پر ڈالا، شہزادے نے گارا کا لوندا اس منکے پر پھینک دیا۔ ایک دم
ہر طرف گھپ اندھیرا ہو گیا۔ اژدھا اور سانپ نے اپنا سر پٹکنا شروع کر دیا اور پٹکتے پٹکتے مر گئے۔ صبح ہوتے ہی شہزادہ درخت سے نیچے اترا، گارا کے لوتھڑے سے منکا نکالا اور صاف کر کے کمر میں باندھ لیا۔ پھر آبادی کی تلاش میں ایک طرف کو چل پڑا۔ وہ تمام دن چلتا رہا۔ جب رات ہوتی تو کسی درخت پر چڑھ کر بیٹھ جاتا۔ غرض اسی طرح دن گزرتے رہے۔ اتفاقاً ایک رات شہزادہ درخت پر بیٹھا تھا۔ اس پر ایک بولتی مینا کا گھونسلہ تھا۔ وہ اپنے بچوں کو اکثر کہانیاں سنایا کرتی تھی اور ہر فن کی گھاتیں بتایا کرتی تھی، اس لیے کہ کان میں پڑی بات ایک نہ ایک دن کام آ جاتی ہے۔ اس رات مینا نے بچوں سے کہا، اس جنگل میں بے شمار خزانہ جگہ جگہ گڑا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں سے دکن کی طرف ایک حوض کے کنارے ایک بڑا درخت ہے، اس کو سراج القمر کہتے ہیں۔ اس درخت کی خاص بات یہ ہے، اگر کوئی اس کی چھال کی ٹوپی بنا کر پہن لے تو وہ کسی کو نظر نہ آئے اور وہ سب کو دیکھے، لیکن اس درخت تک کوئی نہیں پہنچ سکتا کیونکہ ایک بڑا سانپ اس کی حفاظت کرتا ہے اور اس سانپ پر تلوار اور تیر کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ بچوں نے مینا سے پوچھا کہ پھر اس درخت تک کوئی کیسے پہنچ سکتا ہے؟ مینا بولی، کوئی جوان مرد ایسا ہو کہ گھبرا نہ جائے اور ہمت باندھ کر اس حوض کے کنارے تک پہنچ جائے، اور جب سانپ لپک کر اس پر حملہ کرے تو وہ حوض میں کود پڑے، وہ فوراً کوا بن جائے گا۔ اس تبدیلی سے وہ پریشان نہ ہو اور اڑ کر اس درخت کی پچھم طرف کی شاخ پر بیٹھ جائے۔ اس شاخ میں ہرے اور لال پھل لگے ہیں۔ لال پھل کی تاثیر یہ ہے کہ وہ اسے کھائے تو وہ اپنی اصلی صورت میں واپس آ جائے، اور ہرے پھل کی تاثیر یہ ہے کہ اگر اس کو سر پر رکھے تو کسی ہتھیار کا جسم پر کوئی اثر نہ ہو، اگر کمر پر باندھے تو ہوا میں اڑنے لگے۔ اس درخت کے پتوں کی خوبی یہ ہے، اگر زخم پر لگایا جائے تو فوراً اچھا ہو جائے۔ اس کی لکڑی میں یہ اثر ہے کہ 1000 من کا تالا بھی ہو تو اسے لگاتے ہی کھل جائے۔ تاج الملوک نے یہ عجیب و غریب باتیں سن کر اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ وہ اس درخت تک ضرور جائے گا۔ پھر صبح ہوتے ہی مینا کے بتائے ہوئے پتے پر وہ چل پڑا اور حوض تک پہنچ گیا۔ یہ بڑا ہی تھا کہ سانپ اس پر حملہ آور ہو گیا۔ شہزادہ ذرا سا بھی نہ جھجکا اور حوض میں کود پڑا، پھر کوا بن کر درخت کی شاخ پر جا بیٹھا اور ایک لال پھل کھا کر اپنی اصلی صورت میں واپس آ گیا۔ اس کے بعد اس نے ہرے پھل توڑ کر کمر میں باندھے اور ایک لکڑی بھی لاٹھی کی طرح درخت سے کاٹ لی، اور تھوڑی سی چھال اور کچھ پتے لے کر وہ وہاں سے روانہ ہو گیا۔ چند روز بعد جب جنگل سے نکلا، اسے آبادی کے آثار نظر آئے۔ وہاں ایک نوکدار لکڑی لے کر اپنی ران کو چیرا اور کالے سانپ کا منکا اس میں رکھ کر درخت کی پتی زخم پر رکھ دی۔ زخم فوراً اچھا ہو گیا۔ پھر وہاں سے آبادی کی راہ لی۔ چلتے چلتے تاج الملوک کے ایک باغ میں پہنچا جہاں سنگ مرمر کے حوض کے چاروں طرف رنگ برنگے پھول کھلے تھے۔ وہ سہانی جگہ اور ٹھنڈی چھاؤں دیکھ کر کچھ دیر کے لیے سو گیا۔ سو کر اٹھا تو حوض کا پانی صاف و شفاف دیکھ کر اس کا جی نہانے کو چاہا۔ ٹوپی اور لاٹھی ایک درخت کے نیچے رکھ کر وہ پانی میں کود گیا۔ غوطہ لگا کر سر جو باہر نکالا تو دیکھا نہ وہ حوض ہے اور نہ وہ باغ۔ اس کی شکل بھی تبدیل ہو چکی تھی، مرد سے عورت بن گیا۔ شہزادہ تاج الملوک سخت پریشان ہوا اور ایک طرف کو چل پڑا۔ آگے گیا تو اسے ایک جنگل نظر آیا۔ جنگل میں ایک حوض تھا۔ تاج الملوک نے سوچا، ایک حوض میں غوطہ لگایا تھا تو صورت بدل گئی، اب اس نئے حوض میں غوطہ لگاؤں تو شاید کچھ شکل اور نظر آئے۔ یہ سوچ کر وہ اس حوض میں کود پڑا۔ جب پانی سے باہر سر نکالا تو اپنے آپ کو اصلی صورت میں پہلے حوض کے کنارے کھڑا پایا۔ ٹوپی اور لاٹھی بھی وہیں درخت کے نیچے رکھی تھی۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا اور دل میں فیصلہ کیا کہ اب کسی حوض میں غوطہ نہیں لگاؤں گا بلکہ پانی میں ہاتھ بھی نہ ڈالوں گا۔ پھر لاٹھی ہاتھ میں لی، ٹوپی سر پر رکھی اور وہاں سے روانہ ہو گیا۔ چونکہ تاج الملوک نے زمین پر چلتے ہوئے بڑی پریشانیاں اٹھائی تھیں، اس لیے زمین پر پاؤں رکھنا چھوڑ دیا اور تلسمی درخت کے ہرے پھل کی قوت سے وہ ہوا میں اڑنے لگا۔ اڑتے اڑتے ایک روز ایک ایسے پہاڑ سے گزرا کہ کوکاف بھی اس کے سامنے ایک مچھر جیسا نظر آیا۔ اس پہاڑ پر اس نے دیکھا پتھر کی حویلی بنی ہے۔ شہزادہ جائزہ لینے کے لیے حویلی کے اندر چلا گیا، ادھر ادھر پھرا مگر اسے کوئی نظر نہ آیا۔ وہ ایک کمرے کی طرف گیا تو ایک دردناک آواز اس کے کانوں میں آئی۔ اس نے اندر جا کر دیکھا ایک نہایت خوبصورت لڑکی ایک پلنگ پر لیٹی ہچکیاں لے کر رو رہی تھی۔
شہزادے نے سر سے ٹوپی اتار کر نرمی سے پوچھا، کیا بات ہے، تم اس طرح کیوں رو رہی ہو؟ اس لڑکی نے ہمدردی کے جو یہ لفظ سنے تو وہ اٹھ کر بیٹھ گئی، کہنے لگی، تم کون ہو اور یہاں کیسے آ گئے؟ شاید تمہاری موت تمہیں یہاں لائی ہے، جلدی سے یہاں سے بھاگ جاؤ ورنہ مارے جاؤ گے۔ شہزادہ بولا، اگر تمہیں میری مدد کی ضرورت ہے تو میں حاضر ہوں، میں جان کی پرواہ نہیں کرتا، اگر کسی دشمن سے ڈراتی ہو تو میں ڈرنے والا نہیں، تم مجھے بتاؤ کہ تم کس مصیبت میں گرفتار ہو؟ لڑکی نے سر اٹھا کر کہا، میں پری ہوں اور میرا نام روح افزا ہے، جزیرہ فردوس کا بادشاہ مظفر شاہ میرا باپ ہے۔ ایک روز میں اپنے چچا کی بیٹی بقاولی کی عیادت کے لیے گلستان ارم میں گئی تھی کہ ایک کالے دیو نے مجھے پکڑ لیا اور یہاں لے آیا، میں اس کی قید میں ہوں اور وہ مجھے طرح طرح سے ستاتا ہے۔ یہ سن کر تاج الملوک نے پوچھا، تمہاری چچا کی بیٹی کو کیا مرض ہے؟ لڑکی بولی، اے انسان، اسے کسی انسان سے محبت ہو گئی، اس بنا پر میرے چچا نے اسے قید کر دیا۔ یہ سن کر شہزادہ تاج الملوک غمگین ہو گیا۔ روح افزا نے پوچھا کہ وہ اس بات سے غمگین کیوں ہوا؟ تاج الملوک بولا، وہ انسان جس سے بقاولی کو محبت ہے وہ میں ہی ہوں، میں بھی اس کی جدائی میں پریشان حال پھر رہا ہوں۔ روح افزا نے تاج الملوک کو دیو کا اسلحہ خانہ بتا دیا۔ تاج الملوک نے وہاں جا کر ایک تیز دھار تلوار اٹھائی اور تلسمی درخت کی لکڑی سے بنی ہوئی اپنی لاٹھی روح افزا کے پاؤں میں پڑی زنجیروں سے لگایا، زنجیریں ٹوٹ کر گر گئیں۔ پھر وہ دونوں جزیرہ فردوس کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہ ابھی زیادہ دور نہیں گئے تھے کہ ایک خوفناک آواز پیچھے سے آئی۔ روح افزا بولی، اے شہزادے ہوشیار، خونخوار دشمن آن پہنچا۔ تاج الملوک نے فوراً جیب سے ٹوپی نکال کر روح افزا کے سر پر رکھ دی اور خود دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ دیو بھی سامنے آیا۔ شہزادے نے للکار کر کہا، خبردار، آگے قدم نہ بڑھانا، نہیں تو ایک ہی وار میں 2 ٹکڑے کر دوں گا۔ دیو یہ سن کر بجلی کی طرح تڑپا اور دانت نکال کر بولا، عجیب تماشے کی بات ہے، چوٹی ہاتھی سے مقابلہ کرنا چاہتی ہے، مجھے شرم آتی ہے کہ ایک مکھی کے خون سے اپنے ہاتھ بھروں، وہ تماچا جو کوکاف کا رخ پھیر سکتا ہے، تجھ جیسے ایک چونٹی پر کیا ماروں؟ روح افزا کو میرے حوالے کر دے اور تو اپنی راہ پر چلا جا۔ شہزادہ بولا، اے مردود، تو روح افزا کا مطالبہ کر رہا ہے، خدا کا خوف کر ورنہ ابھی تیری زبان کاٹ لوں گا۔ شہزادے کے اس طرح للکارنے پر غصے سے دیوانہ ہو گیا اور 100 من وزنی پتھر اٹھا کر اس کی طرف پھینکا۔ شہزادہ ہرے پھل کی مدد سے فضا میں اچھلا اور تلسمی درخت کی لاٹھی اتنی زور سے دیو کی گردن پر ماری کہ اس کا سارا بدن کانپ گیا۔ پھر بولا، دور رہو مردود، اب کی بار تو میرے رحم کیا، اگر ایک تلوار کا ہاتھ مارا تو 2 ٹکڑے کر دیتا۔ جب دیو نے شہزادے کو اتنا طاقتور دیکھا تو ایسا شور مچایا کہ چاروں طرف سے ہزاروں دیو آ پہنچے اور تاج الملوک کو گھیر لیا۔ تاج الملوک نے ان کا بھی ڈٹ کر مقابلہ کیا اور ایسی بہادری دکھائی کہ ذرا سی دیر میں سب کو مار بھگایا۔ پھر شہزادہ اور روح افزا دونوں جزیرہ فردوس کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب دونوں شہر کے نزدیک پہنچے تو شہزادے تاج کو ایک باغ میں بٹھا دیا جس کا نام بھی روح افزا تھا اور خود اپنے ماں باپ سے ملنے چلی گئی۔ انہوں نے اس کے آنے سے دوبارہ زندگی پائی۔ انہوں نے بیٹی کو دیکھا تو اسے خوب پیار کیا اور پھر پوچھا کہ اس پر کیا گزری۔ روح افزا نے دیو کے ظلم و ستم اور شہزادے تاج الملوک کی بہادری اور جواں مردی کا حال بیان کیا، مگر یہ نہیں بتایا کہ اس کا بقاولی سے کوئی تعلق ہے۔ روح افزا کے باپ مظفر شاہ سنتے ہی باغ میں گیا اور شہزادے کا شکریہ ادا کیا۔ پھر پریوں اور پری زادوں کو اس کی خدمت کرنے کا حکم دے کر وہ اپنے محل میں آ گیا۔ پھر مظفر شاہ نے خط روح افزا کے پہنچنے کا فیروز شاہ کو لکھا۔ وہ اس کو پڑھ کر بہت خوش ہوا اور جمیلہ خاتون سے بولا کہ وہ روح افزا کو دیکھنے کے لیے فوراً جائے اور اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئے۔ بقاولی نے جو ماں کے جانے کی خبر سنی تو کہلا بھیجا کہ میں بھی اپنی بہن سے ملنے کے لیے تمہارے ساتھ چلوں گی۔ جمیلہ خاتون نے اس بات کو غنیمت جانا کہ شاید وہاں جانے سے اس کی اداسی دور ہو جائے اور بہن سے مل کر خوش ہو۔ اس نے بقاولی کو ساتھ لیا اور جزیرہ فردوس کی جانب چل پڑی۔ جب ملاقات ہوئی دونوں بہنیں آپس میں دیر تک گلے ملیں۔ پھر روح افزا نے چپکے سے بقاولی کو 1 ہفتے کے لیے روک لیا۔ اسی دوران اس کی ملاقات شہزادے تاج الملوک سے ہوئی۔ دونوں ایک دوسرے سے مل کر خوش ہوئے۔ روح افزا نے بقاولی سے کہا
کہ میں ماں سے کہوں گی چچا سے بات کریں، تمہاری طرف سے ان کی جو ناراضگی ہے وہ دور کرائیں۔ تم اطمینان رکھو، میں تمہاری شادی بھی شہزادے تاج الملوک سے کرا دوں گی۔ جب بقاولی سب سے مل کر اپنے گھر چلی گئی تو روح افزا نے اپنی ماں کو سارا قصہ بتایا کہ شہزادہ تاج الملوک اور بقاولی ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، شہزادہ اس سے شادی کا خواہش مند ہے۔ روح افزا کی ماں حسن آرا یہ سن کر کافی دیر سوچتی رہی، پھر بولی پری اور آدمی کا ایک دوسرے سے رشتہ مشکل ہے، بہرحال تاج الملوک نے میری بیٹی کی جان بچائی ہے، میں اس کی یہ خواہش پوری کرنے کی کوشش کروں گی۔ پھر حسن آرا نے ایک ماہر مصور کو بلایا اور شہزادے تاج کی تصویر بنائی۔ اس تصویر کو لے کر فیروز شاہ جمیلہ خاتون سے ملنے گلستان ارم گئی۔ وہاں قیام کے دوران ایک روز اس نے بقاولی کے بیاہ کی بات چھیڑی اور جمیلہ خاتون سے کہا، تم کب تک اس لڑکی کو بٹھائے رکھو گی؟ اب اس کی شادی کر دو۔ جمیلہ خاتون بولی، اے حسن آرا، تم نے سنا ہوگا یہ ایک آدم ذات کو پسند کرتی ہے، ہر وقت اسی کے خیال میں رہتی ہے، کسی پری ذات سے شادی کرنے کو تیار نہیں، اس سے شادی کرنا چاہتی ہے کہ بھلا پری کا کسی آدمی سے بیاہ ہوا ہے جو میں اس کا بیاہ اس آدمی سے کر دوں؟ حسن آرا بولی، تم سچ کہتی ہو، پری اور آدمی کا کوئی میل نہیں، لیکن تم انسانوں کے کمالوں سے واقف نہیں، اگر جانتی ہوتی تو یہ بات نہ کہتی۔ اللہ کی مخلوق میں انسان سب سے اعلیٰ اور افضل ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا مظہر ہے۔ جمیلہ خاتون یہ سن کر بولی، تم نے انسانوں کے بارے میں جو کچھ کہا وہ میں مانتی ہوں، لیکن اس آدمی نے جس نے چوری کی ہے، میں اپنی بیٹی کی شادی ہرگز نہیں کروں گی۔ اس پر حسن آرا نے تاج الملوک کی تصویر اسے دکھائی اور بولی، یہ تصویر شرقستان کے شہزادے کی ہے، اس قدر خوبصورت آدمی تم نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ بقاولی جیسی خوبصورت لڑکی کے لیے ایسا ہی خوبصورت لڑکا ہونا چاہیے، ان دونوں کا اچھا جوڑ ہوگا، تم مجھ سے بقاولی کی شادی کر دو۔ جمیلہ خاتون تصویر دیکھ کر اور حسن آرا کی باتیں سن کر بقاولی کی تاج الملوک سے شادی کرنے پر تیار ہو گئی، لیکن کہنے لگی، میں اسے کہاں ڈھونڈوں، یہ کہاں ملے گا؟ حسن آرا بولی، تم اس کی فکر نہ کرو، تم شادی کی تیاریاں کرو، میں اس کو دولہا بنا کر فلاں تاریخ کو بارات کے ساتھ آؤں گی۔ یہ کہہ کر وہ جزیرہ فردوس واپس آ گئی اور یہاں آ کر تاج الملوک کو ساری بات بتائی۔ ادھر جمیلہ نے جو باتیں حسن آرا سے کہی تھیں وہ اس نے جا کر فیروز شاہ کو بتائیں اور شہزادے کی تصویر دکھائی۔ فیروز شاہ کو پسند آئی، اس نے سمن پری کے ہاتھوں وہ تصویر بقاولی کو بھجوائی اور کہلوایا، اس جیسا خوبصورت آدمی کہیں نہیں ملے گا، تو آدم ذات سے شادی کرنا چاہتی ہے، اگر اسے پسند کرے تو ہم تجھے اس سے بیاہ دیں گے۔ سمن پری خوشی خوشی تصویر لیے بقاولی کے پاس آئی اور فیروز شاہ نے جو کچھ کہا تھا وہ بتا دیا۔ بقاولی نے تصویر دیکھی تو پہچان لی کہ یہ تو تاج الملوک کی تصویر ہے، جی میں سمجھنے لگی یہ کارگزاری بہن روح افزا کی ہے، واقعی وہ اپنے قول کی پکی ہے۔ پھر سمن رو پری کو دیکھ کر بولی، سچ بتا، کیا یہ تصویر تاج الملوک کی نہیں ہے؟ سمن تصویر دیکھ کر اچھل پڑی، کہنے لگی، ہاں شہزادی، بے شک یہ تصویر شہزادے کی ہے۔ سمن پری فیروز شاہ کے پاس آئی اور کہنے لگی، اولاد ماں باپ کی تابع دار ہوتی ہے، ان کی سعادت مندی اسی میں ہے کہ والدین کی مرضی کے خلاف نہ کریں۔ فیروز شاہ یہ سن کر خوش ہوا اور شادی کی تیاریوں کا حکم دے دیا۔ جزیرہ ارم کے تمام مکانوں کو نئے سرے سے سجایا گیا، دربار نئے فرش بچھائے گئے، ناچ رنگ ہونے لگا، چاروں طرف شادی کی دھوم مچ گئی۔ ادھر مظفر شاہ نے بھی زور و شور سے شادی کی تیاری شروع کر دی۔ پھر جو دن مقرر ہوا تھا اس دن وزیروں امیروں کو حکم ہوا لشکر کے سردار اپنی فوج کو آراستہ کریں۔ محل میں حسن آرا نے بھی نیا لباس اور زیور پہنا۔ اس کے بعد شہزادے کو ایک چڑھاؤ چوکی پر بٹھا کر شاہی لباس پہنایا، سر پر صافہ باندھا اور شہزادے کو تیار کر کے ایک خوبصورت گھوڑے پر سوار کرا دیا۔ اس کے بعد مظفر شاہ کئی بادشاہوں سمیت شہزادہ تاج الملوک کو لے کر جزیرے کی طرف روانہ ہو گیا۔ سردار دائیں بائیں، گھڑ سوار اور ہاتھیوں کے دستے آگے اور پیادل فوج پیچھے تھی۔ ادھر فیروز شاہ کے ہاں بھی شادی کا اہتمام تھا۔ بقاولی کو عمدہ لباس پہنایا گیا۔ جب بارات وہاں پہنچی تو فیروز شاہ اپنے امیروں کے استقبال کے لیے بھیجا، جو اسے عزت و احترام سے لے کر محل میں آئے۔ سب کو بڑی تعظیم سے بٹھایا گیا۔ جمیلہ بیگم نے اسی طرح حسن آرا کا استقبال کیا۔ شادی کی رسمیں ادا کی گئیں۔ دوسرے دن روح افزا اپنے ماں باپ کے ساتھ جزیرہ فردوس واپس آ گئی۔
اور تاج الملوک اور بقاولی فیروز شاہ کے محل میں رہنے لگے۔ ایک روز تاج الملوک نے بقاولی سے مشورہ کر کے بادشاہ سے اپنے ملک واپس جانے کی اجازت مانگی۔ وہ بولا، بہت بہتر۔ پھر بہت کچھ سامان اور نوکر چاکر دے کر دونوں کو رخصت کیا اور تاج الملوک بڑی شان و شوکت سے بقاولی کو لے کر اپنے ملک میں پہنچا۔ جب دلبر اور محمودہ نے شہزادے کو دیکھا تو بہت خوش ہوئیں۔ پھر بقاولی سے خوشی خوشی ملیں۔ سب بہت خوش ہوئے۔ جشن کا سما تھا۔ 3 دن تک محفلیں جمی رہیں۔ پھر اس نے حمالہ دیونی کو کہلا بھیجا کہ جلد میرے پرانے باغ اور محل کو کھڑوا کر یہاں لے آؤ۔ حمالہ 2-4 ہی دن کے عرصے میں اسے وہاں لے آئی۔ بقاولی نے اس کو اپنے محل کے برابر رکھوایا، جہاں وہ ہنسی خوشی رہنے لگی۔ پیارے دوستو، کہانی اچھی لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور مزید اسی طرح کی قصے کہانیاں دیکھنے اور سننے کے لیے دیکھتے رہیں GN Story TV۔ شکریہ۔